ہاتھ میں ٹارچ پکڑے پھولے تنفس اور تیز قدموں سے آگے بڑھتی وہ اس گھنے خوفناک جنگل سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ گھنے جنگل میں پھیلتا دھواں اور دور سے آتی بھیڑیوں کی آواز نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ وہ آگے بڑھ کر جھاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے ایک بار پھر وہیں آ کھڑی ہوئی جہاں سے چلنا شروع کیا تھا۔ اف میرے خدا، یہ جنگل تو ختم ہی نہیں ہوتا۔ بے بسی اور خوف کے ملے جلے تاثرات لیے اس نے ٹارچ کی روشنی ارد گرد دوڑائی کہ اچانک وہ کب سے آتی اپنے نام کی پکار پر ایک دم اچھل پڑی۔ ایک فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے نکلتی اس خوفناک جنگل کی فضا میں گونج اٹھی۔ ہاتھ میں پکڑا ٹارچ اچھلنے کے باعث دور جا گرا تھا، جبکہ وہ اندھیری سرد رات اور اس گھنے جنگل میں ارد گرد سے بیگانہ کھڑی حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جو بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس، جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا، چہرے پر پراسرار مسکراہٹ لیے اپنی آگ رنگ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا، مگر پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ یکدم وہ غائب ہو گیا۔ یہ کہاں گیا؟ اس اندھیرے جنگل میں پھیلتے دھوئیں کو پریشانی اور خوف زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ تبھی قریب سے آتی بھیڑی کی آواز نے اس کی بچی کچی ہمت مفلوج کر دی۔ یا اللہ! بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ قریب تر ہوتی بھیڑی کی آواز نے اس کا جسم کا سارا خون خشک کر دیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑی کہ تیزی سے چھلانگ لگاتا وہ اس سے پہلے اپنا شکار بناتا۔ کوئی تیزی سے ان کے درمیان آیا اور وہ چیختے ہوئے مری اٹھ بیٹھی۔ مری کی سرد راتوں میں بھی اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ تنفس تیزی سے چل رہا تھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں اس وقت وہ اپنے بیڈ پر موجود خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ یہ کیسا بھیانک خواب تھا؟ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے پسینے کو صاف کیا، پھر خود پر سے کمبل ہٹاتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دور مسجدوں سے فجر کی اذان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر نائٹ بلب بند کیا، ساتھ ہی کمرے کی باقی لائٹس جلائیں اور وضو کرنے کمرے میں موجود باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ جبکہ وہ وہیں بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا اپنی آگ رنگ آنکھوں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھتے اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ نماز کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکل کر لکڑی کی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، جہاں لیونگ روم کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کچن تھا۔ اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لگتا ہے ماما اٹھی نہیں، خود سے کہتے وہ آگے بڑھی، لائٹ آن کی، جس کے ساتھ ہی پورے لیونگ روم میں روشنی چھا گئی۔ اس نے نظریں گھما کر چاروں جانب دیکھا۔ یہاں آئے آج انہیں دوسرا دن تھا، جبکہ زندگی کے 18 سال کراچی میں گزارتے اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ اپنے باپ عامر گردیزی کے انتقال کے بعد اسے سب کچھ چھوڑ کر مری آنا پڑے گا، جہاں وہ ہمیشہ سردیوں میں اسکول کی چھٹیاں گزارنے آتی تھی۔ کیا ہوا خاطرہ؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ مشت کی آواز پر اس نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا، جو سالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، اس نے ٹالنا چاہا۔ باپ کا ذکر کر کے وہ صبح صبح ماں کو اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا تو تم آتش دان جلا دو، بہت سردی ہو رہی ہے، مجھے اس سے برداشت نہیں ہو رہی، مشت کہتی ہوئی کچن کی جانب بڑھی، جبکہ صوفے پر بیٹھی خاطرہ ان کی بات پر رک کر انہیں دیکھنے لگی، جو ان گزرے 5 ماہ میں کافی کمزور ہو گئی تھی۔ اوپر سے کراچی جیسے شہر میں رہنے والوں کو بھلا مری کی ٹھنڈ کہاں برداشت ہوتی ہے؟ کیا ہوا مسٹری حسینہ؟ یہاں آئے 2 دن نہیں گزرے اور ابھی سے برداشت جواب دے گئی، حالانکہ اب پوری زندگی یہاں گزارنی ہے۔ دیوار میں بنے آتش دان کی طرف بڑھتے ہوئے شرارت کے ساتھ چہرہ موڑ کر ماں کی طرف دیکھنے لگی، جو ناشتہ بنانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ مشہد کا تعلق مصر سے تھا، جبکہ عامر پاکستان سے، مگر اکثر اپنی جاب کے باعث عامر کا پاکستان سے باہر آنا جانا رہتا تھا۔ ان کی ایک دوسرے سے ملاقات بھی امریکہ میں ہوئی تھی، جس کے بعد دوستی اور دوستی محبت میں بدل گئی، تو دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، اس لیے عامر سے شادی کے بعد مشہد پاکستان چلی آئیں، جبکہ چند ماہ ساس سسر کے ساتھ مری میں گزارنے کے بعد وہ کراچی چلے گئے، جہاں عامر کرائے کے فلیٹ میں رہتا تھا۔ خاطرہ کی پیدائش بھی کراچی میں ہی ہوئی تھی، مگر اپنا سارا بچپن وہاں گزار کر اب 18 سال بعد جب عامر گردیزی کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تو مشہد کی عدت پوری ہوتے ہی وہ فضول اخراجات سے بچنے کی خاطر 2 کمروں کے کرائے کے فلیٹ کے ساتھ کراچی کو چھوڑ کر مری میں اپنے دادا کے گھر چلی آئیں، جو دادا دادی کے انتقال کے بعد 8 سال سے ملازموں کے رحم کرم پر پڑا تھا۔ تم نے پڑھائی کا کیا سوچا ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھی، جب مشہد نے اس سے پوچھا۔ میں اب نہیں پڑھنا چاہتی، اب بس جاب کرنی ہے۔ خاطرہ اپنی پلیٹ پر سر جھکائے دھیرے سے بولی۔ اچھے سے جانتی تھی مشہد کبھی اس بات پر راضی نہیں ہوگی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ تمہیں لگتا ہے بس A لیول کے بیس پر تمہیں کوئی اچھی جاب ملے گی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تو آپ بتائیں، کیا صرف اب آپ کی جاب کرنے پر گھر کا خرچہ چل جائے گا اور میری یونیورسٹی کی فیس وغیرہ بھی؟ جبکہ یہاں کے ملازم بھی ہم نے انہیں فارغ کر دیے ہیں، فضول خرچی سے بچنے کے لیے۔ فضول خرچی سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی اور تمہاری حفاظت کے لیے اسے فارغ کیا ہے، کیونکہ وہ غیر مرد تھا اور اب صرف ہم 2 لوگ ہیں، اور ویسے بھی کرائے کے گھر سے بھی جان چھوٹ گئی تو میں سب سنبھال لوں گی۔
مشد سنجیدگی سے بولی جبکہ اس کی آخری بات پر خاطرہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سبال نہیں ماما، سنبھال۔ اتنے سال گزر گئے مگر آپ کی اردو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، وہ ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ بات نہیں گھماؤ، مشد نے اسے ٹوکا۔ ماما پلیز، ابھی نہیں، پاپا کے بعد اب میرا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ ایک دم کھانا چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مشد نے خاموشی سے اس کی نم ہوتی آنکھوں کو دیکھا، پھر گلا کھنکار کر گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، ابھی پڑھنا نہیں چاہتی مت پڑھو، مگر جاب کا خیال دماغ میں سے نکال دو۔ اتنا کہہ کر وہ برتن سمیٹنے لگی۔ خاطرہ نفی میں سر ہلاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی کہ مشد کی آواز پر رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ تم آج گروسری اسٹور جا کر کچھ شاپنگ کر لاؤ، ایسا کرنا مہینے بھر کا سامان لے آنا۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، کمرے سے اپنا کوٹ لے آؤں۔ اور اس بات میں سر ہلاتے اپنا کوٹ لینا اوپر کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مشد ناشتے کے برتن دھونے لگی۔ مری کی فلک پوش پہاڑیاں اور ان پہاڑیوں کے سینے پہ بہتے جھرنوں کی آوازیں وہاں موجود ہر شخص کو سکون بخش رہی تھیں۔ ہر جو سبزہ ہی سبزہ پھیلا تھا، ایسے میں وہ بلیک کوٹ اور سر پر لال سکارف پہنے، ہاتھوں میں شاپر بیگز تھامے اپنی ہی دھن میں مگن سڑک پر آگے بڑھتی جا رہی تھی جب گاڑی کی تیز ہارن کی آواز پر چونک کر اچھلی۔ ہاتھ میں پکڑے شاپرز چھوٹ کر زمین پوس ہوئے۔ اف، یہ کیا ہوا؟ غصے سے اپنے سامنے موجود کار میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ نیچے جھکی اور شاپر اٹھانے لگی۔ جب وہ کار سے باہر نکل کے گاڑی کا دروازہ بند کرتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مس خطرہ، میری ہی گاڑی ملی تھی سامنے آ کر خودکشی کرنے کے لیے؟ اس سوال پر ماتھے پر بر ڈالے خاطرہ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا جو وائٹ پینٹ شرٹ پر بلیک کوٹ پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اوہ ہیلو، اول تو یہ کہ میرا نام خطرہ نہیں خاطرہ ہے، اور دوسرا میں خودکشی نہیں کر رہی تھی بلکہ آپ مجھے اپنی گاڑی کے نیچے کچلنے والے تھے، وہ اس کے مقابل کھڑے ہوتے بولی۔ اول تو خود گاڑی کے سامنے آ کر مجھے بھی کوٹ جانے کے لیے دیر کروا رہی ہیں، اور دوسرا اوپر سے کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو اپنی گاڑی کے نیچے کچلنے والا تھا۔ آر یو میڈ مس خاطرہ؟ آنکھوں سے گلاسز اتارتے وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، جبکہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے خاطرہ مبہوت سی ان سمندر جیسے نیلی آنکھوں کو دیکھنے لگی کہ ایک دم چونکی۔ ایک منٹ، آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ کیا دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ اس نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو ناک پھلائے اپنی سی آنکھوں سے اس مشکوک انداز میں گھور رہی تھی۔ ابھی آپ نے ہی بتایا میرا نام خطرہ نہیں خاطرہ ہے، حالانکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی خطرہ بنی ہوئی ہیں آپ، ایک آبرو اٹھا کر کہتے اس نے وہ کار کے سامنے آ جانے پر چوٹ کی۔ میں نہیں، آپ خطرہ بنے پھر رہے ہیں سڑک پر چلنے والے لوگوں کے لیے مسٹر لائر صاحب۔ آپ کی بار خاطرہ نے بھی اس کے مخصوص وکیلوں والے حلیے کو ایک نظر دیکھتے ہوئے چھوڑ کے اور شاپر بیگ کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کی سائڈ سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھتا مڑا ہی تھا کہ نیلی سمندر جیسی آنکھوں کی جگہ لال انگارہ آنکھوں نے لے لی۔ ماما یہ دیکھ لے، میں سامان لے آئی ہوں۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے شاپنگ بیگ ٹیبل پر رکھی اور ساتھ مشد کو آواز دی۔ کتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ اپنے سنہرے بالوں کو جھوڑا بناتے وہ کمرے سے نکلی، بھوری آنکھیں اور لہجے میں فکر تھی۔ او ہو، پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ کون سا ہم پہلی دفعہ یہاں ہیں؟ اسکارف اور کوٹ اتار کے صوفے پر رکھتی خاطرہ کچن کی جانب بڑھی اور فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پینے لگی۔ بیٹا، جن مکان کی چھت نہ ہو وہاں پر چوروں کے آنے کا خطرہ ہی رہتا ہے۔ پہلے تم اپنے بابا کے ساتھ جاتی تھی اور آج اکیلے۔ دھیمے لہجے میں کہتے انہوں نے بیٹی کی طرف دیکھا جس کی گلابی رنگت اور تیکھے نگوش تو ماں سے مشابہت رکھتے تھے، مگر بال اور آنکھیں اس کے پاپا پر پڑتے بالکل سیاہ۔ خاطرہ پانی کی بوتل واپس فریج میں رکھ کر مشد کے پاس چلی آئی۔ پیاری ماما، آپ کی فکر ٹھیک ہے، مگر اللہ کا سہارا ہے نا ہمارے ساتھ، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ماں کے کندھے پر ٹھوڑی رکھ کر پیار سے بولی۔ مشد کی بھی آنکھیں نم ہوئی تو اس نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو اب کچن سے باہر نکلو، میں ذرا کھانے کی تیاری کر لوں۔ اوکے، مشد کے گال پر بوسہ دیتی ہوئی پیچھے ہٹی اور کچن سے باہر نکل کر لیونگ روم کے صوفے پر رکھا اپنا کوٹ اور اسکارف اٹھا کر لکڑی کی سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جبکہ وہ وہیں صوفے پر بیٹھا اپنی آگ رنگ آنکھوں میں پراسرار مسکراہٹ اور چمک لیے بڑبڑایا۔ دیونتھم۔ آسمان پر چھائے سرمئی بادل اور ہلکی ہلکی بارش میں مئی کا موسم خوشگوار لگ رہا تھا، وہیں ذوالفقار پیلس میں پراسرار سے سما تھا۔ اندھیرے کمرے میں وہ ایزی چیئر پر بیٹھا اپنی سمندر جیسی نیلی آنکھوں سے آتش دان میں اٹھتے شعلوں کو دیکھ رہا تھا، تبھی اس کے عقب میں ایک نسوانی آواز ابھری۔ غازی، میرے بچے، کب آئے تم؟ سیاہ لباس میں ملبوس اپنے سیاہ گھنے بالوں کا جھوڑا بنائے اس کے سامنے آئی۔ ان کی سمندر جیسی آنکھوں میں اپنی بیٹے کے لیے محبت صاف تھی۔ وہ کیوں آیا تھا یہاں؟ جتنے نرم لہجے میں رباب نے اسے مخاطب کیا، اتنی ہی کشدار آواز میں اس نے پوچھا کہ ذوالفقار پیلس کی در و دیوار بھی اس کی دھاڑ سے گونج اٹھے۔ غازی، تمہارے دادا کی طبیعت خراب ہے بیٹا، آرام سے، اور وہ بابا سے ملنے آیا تھا۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگی، جس کی آنکھیں اب لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ آئندہ مجھے ذوالفقار پیلس میں تو کیا مری میں بھی نظر آ گیا تو اسے مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا، وہ دانت پیستے ہوئے گررایا۔
غازی! اب کی بار رباب کی آواز میں بھی سختی در آئی۔ غازان سر جھٹکتا چیئر سے اٹھا اپنا کوٹ اٹھانے لگا۔ وہ ابھی بھی اپنے کیلوں والے حلیے میں ہی تھا۔ مجھے کوٹ جاتے وقت ہی محسوس ہو گیا تھا کہ وہ مری میں ہے۔ غازی یہ اس کا گھر ہے، وہ بول ہی رہی تھی کہ ایک دم رکی، ساتھ ہی نظروں کا رخ دروازے کی جانب کیا جو خود بخود کھلتا چلا گیا۔ تم؟ غازان کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں آپ سے ملنے ہی آ رہی تھی، پر آپ لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں سن کر باہر رک گئی۔ ریڈ گاؤن میں ملبوس کانتا کہتے ہوئے اندر آئی، وہ عام سے نکوش کی حامل لڑکی جس نے اپنے چہرے کو میک اپ کی تہہ میں چھپا رکھا تھا۔ ہماری باتوں کی آواز پر رک گئی یا باتیں سننے کے لیے رک گئی؟ غازان اسی طرح ماتھے پر بل ڈالے سختی سے پوچھ رہا تھا جبکہ کانتا اس کی بات کو نظر انداز کرتے رباب کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کیا حال ہے میڈم حسینہ؟ اپنی خالہ کے گلے میں بازو ڈال کر اس نے لاڈ سے پوچھا۔ رباب مسکرا دی۔ وہ واقعی کہیں سے بھی غازان کی ماں نہیں لگتی تھی۔ سرخ و سفید رنگت پر خوبصورت نین نکوش، سمندر جیسی نیلی آنکھیں اور ان پر ان کے کالے سیاہ بال جس کے باعث وہ ادھیڑ عمر میں بھی جوان نظر آتی ہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بچے، تم کب آئی؟ بس تبھی جب آپ نے میرے استقبال کے لیے دروازہ کھولا تھا، وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولی۔ اچھا چلو باہر چل کر باتیں کرتے ہیں۔ رباب اسے کہہ کر غازان کی جانب مڑی جو بیزار نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا کہ وہ ایک دم ٹھہر گئیں۔ نظروں کے سامنے غازان کسی لڑکی کے سامنے کھڑا نظر آیا تھا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، پیچھے ہوتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں سرد مہری در آئی جسے غازان بڑے آرام سے نظر انداز کر گیا۔ رباب کانتا کو اپنے ہمراہ لیے کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا جہاں سے وہ چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنا خوبصورت گھر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک چھلاوے کی طرح اس کھڑکی سے باہر نکلا اور بائیں جانب موجود درختوں سے گزرتے اس ایک درخت پر جا بیٹھا جہاں اس گھر کے اندر کا منظر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ تو میڈم آرام فرما رہی ہیں؟ غازان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ کمرے سے چلکتی بلب کی روشنی میں وہ اپنے بیڈ پر نیم دراز ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی۔ فجر کے بعد سے ہلکی پھلکی بارش کا سلسلہ بند ہو چکا تھا جسے دیکھتے ہی خاطرہ ناشتے کے بعد مشد سے اجازت لے کر چہل قدمی کے لیے گھر سے باہر نکل آئی اور اب بلیک کوٹ اور ریڈ اسکارف میں ملبوس مری کی دلکش وادیوں کو دیکھتے گیلی سڑک پر آگے بڑھتی جا رہی تھی جب اس کی نظر سڑک کے بائیں جانب موجود محل نما گھر پر پڑی۔ یہ گھر تو اس نے آگے بڑھ کر مین گیٹ پر نصب تختی کو دیکھا جس پر ذوالفقار پیلس لکھا تھا۔ یہ گھر تو مسٹر افندی کا تھا، یہ کب سے ذوالفقار پیلس میں بدل گیا؟ وہ بڑبڑائی۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ اس کے پیچھے چلتا غازان نے بآسانی سن لیا۔ تقریباً 1 سال سے۔ وہ کب سے آتی آواز پر چونکی، مڑ کر دیکھا تو غازان ٹریک سوٹ پہنے، سینے پر بازو باندھے کھڑا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 1 سال؟ خاطرہ نے دہرایا۔ ہاں تقریباً 1 سال ہونے والا ہے مسٹر افندی کو یہ گھر بیچے اور ہمیں یہاں رہتے ہوئے۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھتے اس نے بتایا۔ ویسے مس خطرہ، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیسے جانتے ہیں یہاں مسٹر افندی اور ان کی فیملی رہتے تھے؟ غازان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جس کے ماتھے پر خطرہ سنتے بل پڑ گئے۔ مائنڈ یو، اول تو میرا نام خطرہ نہیں خاطرہ ہے، اور دوسری بات میں آپ کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی مسٹر غازان ذوالفقار۔ اس سے پہلے ایک بار پھر اسے لائر جیسے لقب سے نوازتی خطرہ کی بات کاٹتا وہ اپنا تعارف کرانے لگا۔ اب جو بھی ہو، خطرہ بولا نا تو واقعی خطرہ بن کر آپ پر نازل ہو جاؤں گی۔ غصے سے پیر پٹکتی وہ اس کی سائڈ سے نکلتی چلی گئی۔ غازان نے چمکتی آنکھوں سے اسے دور جاتے دیکھا اور پھر مڑ کر خود بھی ذوالفقار پیلس کے اندر چل گیا۔ تو میرا پوتا آ گیا؟ دادا ذوالفقار نے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا، جو اپنے خالہ زاد کانتا اور چچا زاد میکائل کو ان کے کمرے میں بیٹھا دیکھ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے دادا؟ ان کے بیڈ کے قریب جاتے اس نے نرم لہجے میں ان کی خیریت دریافت کی۔ اب بالکل ٹھیک ہو، تم بتاؤ کل سے کہاں غائب تھے؟ سفید شلوار قمیض میں ملبوس اپنے پرنور چہرے پر سجی لمبی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے پلٹ کر سوال کیا۔ کانتا اور میکائل خاموشی سے انہیں گفتگو کرتے دیکھ رہے تھے۔ خیر میں پھر آؤں گا، ابھی مجھے ضروری کام سے جانا ہے، سنجیدگی سے کہتے وہ جیسے آیا ویسے ہی باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میکائل دادا ذوالفقار کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا، تو اسے پتہ چل گیا کہ وہ آیا تھا؟ اس کے آنے کی خبر کسی کو نہ ہو یہ اسے لازمی ہو جاتی ہے، وہ جتاتے ہوئے بولے، جس پر میکائل اپنا سر کھجا کر رہ گیا۔ آخر وہ کیسے سوچ سکتا تھا کہ غازان ذوالفقار کو اس بات کی خبر نہ ہوگی؟ اگر کوئی پرندہ بھی ذوالفقار پیلس میں پر مارتا تو اسے خبر ہو جاتی تھی، تو پھر اپنے دشمن کی آمد کی خبر کیسے نہ ہوتی غازان کو؟ مشید اپنے جاب انٹرویو کے لیے گھر جا چکی تھی، اس لیے گھر کی صفائی کے بعد خاطرہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تنہا گھر میں اسے نہ جانے کیوں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اف، تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لوں پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری کروں گی۔ خود سے بڑبڑاتی بیڈ پر جا کر لیٹی۔ ابھی آنکھیں بند کی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک زوردار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ چہرہ موڑ کر دیکھا تو کمرے کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، ساتھ ہی بیڈ سے اتر کر دروازے کی جانب بڑھی۔ میں نے تو دروازہ بند کیا تھا، یہ کھلا کیسے؟
کمرے سے باہر نکل کر اس نے سیڑھیوں سے نیچے جھانکا۔ پورے لیونگ روم میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس بات کا ثبوت تھا کہ مشرت ابھی تک واپس نہیں لوٹی۔ ماما تو ابھی تک آئی نہیں، پھر یہ شاید میرا وہم ہے۔ سر پر ہاتھ مارتی واپس کمرے میں آئی، ساتھ دروازے کو اچھے سے لاک لگا کر بیڈ پر جا لیٹی۔ مگر اب جسمانی تھکن کی بجائے ذہنی تھکن سوار ہو چکی تھی، اس لیے کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ تنگ آ کر بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی، جبکہ وہیں بالکنی سے باہر درخت پر بیٹھے کوے کی آگ رنگ آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ کمرے سے نکل کر وہ نیچے کچن میں چلی آئی اور اب دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ جب باہر دروازے پر بیل بجنے کی آواز آئی، اس نے خوف سے دروازے کو دیکھا۔ اگر مشرت ہوتی تو چابی ان کے پاس تھی، وہ خود دروازہ کھول کر آ جاتی۔ اب نہ جانے کون سا مہمان بن بلائے آیا تھا جو دروازے کی بیل مسلسل بجائے ہی جا رہا تھا، جیسے اگلے نے دروازہ کھولنے کے چکر میں چل کر نہیں بلکہ اڑ کر آنا تھا۔ ہائی بھائی صبر! اس نے کچن سے ہی آواز لگائی، پھر ہاتھ صاف کرتی دروازے کی جانب بڑھی۔ جی کون؟ دروازہ کھولا تو سامنے خوش شکل نوجوان کھڑا پایا۔ جی میں آپ کا پڑوسی ہوں، وہ اس گھر سے۔ اس نے دائیں جانب موجود گھر کی جانب اشارہ کیا۔ جی ٹھیک ہے پھر؟ خاطرہ نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ کیا وہ بس یہ بتانا آیا تھا؟ جی میری امی نے بھیجا ہے۔ دراصل آج کے دن ہم حلوہ بانٹتے ہیں تو پڑوسی ہونے کے ناطے آپ کو بھی دینے چلا آیا، اس نے کہتے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ خاطرہ کی طرف بڑھائی، جسے اس نے جھجکتے تھام لیا۔ شکریہ، خاطرہ نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا۔ جواباً وہ بھی مسکراہٹ اچھالتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ خاطرہ دروازہ بند کرتی واپس کچن میں چلی آئی۔ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سلیب پر رکھ کر اس نے دیکھا تو سوجی کا حلوہ تھا۔ فریج میں رکھ دیتی ہوں، ماما آئیں گے تو دیکھ لیں گی کیا کرنا ہے۔ سوچتے اس نے پلیٹ اٹھا کر فریج میں رکھ دی۔ گو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ کراچی میں بھی ہر تہوار موقع پر ایسے ہی عام دنوں میں ایسے کھانے پینے کی چیزیں بانٹی جاتی تھی، مگر اس انجان جگہ میں آ کر اسے سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، حالانکہ مریض کے لیے اتنا انجان نہیں تھا۔ غازان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو رباب کو دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گیا، جو غالباً اسی کے انتظار میں یہاں موجود تھی۔ آپ یہاں؟ غازان ان کی موجودگی سے انجان نہیں تھا، پر پھر بھی انجان بن کر سوال کر رہا تھا۔ سیریسلی غازان؟ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ سچ میں تم ایک انسان سے؟ وہ شوق تھی۔ بھلا یہ تربیت تو انہوں نے نہیں کی تھی، انہوں نے تو اسے انسانوں کے درمیان رہتے انسانوں سے دور رہنا سکھایا تھا۔ ماما اس معاملے میں بے بس ہوں اور اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، غازان کہتا وہ کمرے میں موجود صوفے پر جا بیٹھا۔ غصے سے وہ اس کی طرف مڑی۔ تم شاید بھول رہے ہو غازان۔ میں کچھ نہیں بھولا، وہ بھی غصے سے دھاڑا، جس پر ذوالفقار پیلس کے در و دیوار بھی اس کی دھاڑ سے گونج اٹھے۔ باہر سے گزرتا میکائل بھی ایک پل کے لیے چونکا، مگر پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ غازان کی غصے سے ہر کوئی واقف تھا، اتنا غصہ، اتنا جنون تو شاید باپ میں بھی کبھی نہیں رہا جتنا بیٹے میں موجود تھا۔ تم بھول رہے ہو کہ تم انسان نہیں بلکہ میں ایک جن ہوں۔ غازان نے رباب کی بات کاٹی، آنکھوں کا رنگ بدل کر لال انگارا ہو رہا تھا، جیسے شعلے برق رہے ہوں۔ ہاں، اور اللہ نے جن و انس کے درمیان ایک حد قائم کی ہے جسے تم پار کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہم ان کے درمیان تو رہ سکتے ہیں، مگر ان کے ساتھ نہیں۔ اب کے رباب کے لہجے میں سختی کی جگہ نرمی نے لے لی۔ آخر کو اکلوتی اولاد تھی، پھر ماں چاہے جیسے بھی روپ میں ہو، آخر کو ماں ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو ہر سرد گرم سے بچا کر رکھنا چاہتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ غازان اس لڑکی کی وجہ سے مشکل میں پڑے۔ کچھ نہیں بھولا میں ماں، لیکن میں کیا کروں؟ میں وہ دن آج تک نہیں بھولا جب پہلی بار میں نے اسے کراچی میں اپنے روبرو دیکھا تھا۔ سر صوفے پر ٹکائے بے بسی سے کہتا ہوا آنکھیں بند کر گیا، جبکہ رباب ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ کہہ گیا تھا کراچی میں ملا تھا؟ یہ تم نے بتایا ہے؟ مشرت نے پلیٹ میں سوجی کے حلوے کو دیکھتے ہوئے خاطرہ سے پوچھا، جو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ نہیں، کوئی لڑکا دے کر گیا تھا، کہہ رہا تھا پڑوسی ہے، وہ سرسری لہجے میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، مشرت نے اس بات میں سر ہلایا، کیونکہ ان باتوں کی وہ خود بھی عادی تھی۔ انہوں نے چمچہ اٹھایا، تھوڑا سا چکھ کر دیکھا۔ کافی اچھا بنا ہے، تمہاری دادی بھی ایسا حلوہ بنایا کرتی تھی، جب ہم سے ملنے کراچی آتی تھی تو اپنے ساتھ بنا کر لے کر آتی تھی، تمہارے پاپا کو بہت پسند تھا۔ مشرت کہتے ہوئے گزرے وقت کو یاد کرتی اداسی سے مسکرائیں۔ خاطرہ نے خاموشی سے چاول پلیٹ میں نکال کر ان کے سامنے رکھے۔ کبھی کبھی تسلی دینے کے لیے انسان کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، اور اس وقت سب سے بہتر راستہ خاموشی کا ہی ہوتا ہے۔ آپ کے ان چوڑیوں کا کیا بنا؟ ویسے میں بتاتی ہوں، واپسی پر آپ جتنی خوش تھیں اس سے تو یہی لگ رہا تھا آپ جاب مل گئی ہے۔ خاطرہ ان کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، مجھے اسکول میں انگلش لیکچرار کی جاب ملی ہے، اور لیولز کے بچوں کو پڑھانا ہے، اور سیلری بھی اچھی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، خوشی ان کے انداز سے چھلک رہی تھی۔ اچھا چلیں، میں بھی سوچ رہی ہوں کوئی آن لائن جاب کر لوں۔ خاطرہ کی بات پر مشرت کی مسکراہٹ ایک دم سمٹی، منہ تک جاتا نوالا ہوا میں رہ گیا۔ انہوں نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم بس پڑھائی کا سوچو، فضول باتوں کا دماغ سے نکال دو۔ ویسے بھی پیسوں کی کمی نہیں، تمہارے پاپا کافی پیسہ بینک میں چھوڑ کر گئے ہیں۔
پھر اب میں بھی جاب کروں گی اور گھر کے رینٹ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، تو بہتر ہے بس پڑھائی کے بارے میں سوچو، اور اس کے بعد جہاں جاب کرنا ہو سمجھ کر لینا، سمجھی کہ نہیں؟ وہ منہ بنا کر بولی، زیادہ میری ماں بننے کی کوشش نہ کرو۔ مشد اسے ڈپٹ کر واپس اپنے پیٹ پر جھک گئی، جبکہ خاطرہ منہ بنا کر چیئر سے اٹھی کہ اچانک سر چکرانے لگا۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر ٹیبل کو تھاما۔ کیا ہوا؟ مشد متفکر سی ہو کر اٹھی۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ کھانا کھائیں۔ انہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کرتی ہوئے چکراتے سر کے ساتھ کچن کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ اسی خیال کے تحت اس نے مڑ کر حلوے کو دیکھا جسے آدھے سے زیادہ وہ کھا چکی تھی۔ میں بنا نہ جانے کیا سوچ رہی ہوں، بھلا حلوے میں کیا ہوگا؟ وہ سر جھٹکتی واپس کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رباب خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساری کہانی سننے کے بعد انہیں سمجھ نہیں آتا وہ کیسے منع کریں کہ وہ اس لڑکی سے دور رہے، مگر کچھ تو کرنا تھا۔ میں اسے دور نہیں رہوں گا ماما، اس لیے اگر آپ نے مجھے اس سے دور کرنے کی کوشش کی، اسے نقصان پہنچایا تو میں خود کو ختم کر دوں گا۔ وہ جیسے ان کی سوچ پڑ چکا تھا۔ رباب نے شکوہ کنان نگاہوں سے اسے دیکھا۔ شوہر کے بعد اکلوتی اولاد کو کھو نہیں سکتی تھی، آخر کو اسی کا چہرہ دیکھ کر وہ جیتی تھی، ورنہ زندگی نے دیا ہی کیا تھا؟ بے لوث محبت کے بدلے بے وفائی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کروں گی، مگر تم اس سے دور رہو گے۔ میں نے کہا نا میں اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ غازان دھاڑتا ایک دم صوفے سے اٹھا۔ رباب ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کہیں تم نے اس پر اپنی مہر تو نہیں لگا دی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ غازان کے چہرے پر کوئی افسوس، کوئی ملال نہیں تھا، بلکہ ضد تھی، جنون تھا، ملکیت کا نشہ، سب کچھ پا لینے کی چاہ تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ کہنے کے ساتھ ہی غازان وہاں سے غائب ہوا، جبکہ رباب کی چیخ و پکار پورے ذوالفقار پیلس میں گونج اٹھی۔ کھانے کے بعد مشد تھکن کے باعث اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی، جبکہ خاطرہ وہیں لیونگ روم میں رکھے صوفے پر بیٹھی اپنے موبائل میں مصروف تھی جب دروازے پر بیل بجنے کی آواز آئی۔ شاید وہ لڑکا اپنی پلیٹ لینے آیا ہے، وہ سوچتے ہوئے صوفے سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ ہاتھ بڑھا کر بھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ آپ؟ جی میں۔ غازان مسکرایا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور آپ کو کیسے پتہ یہ میرا گھر ہے؟ خاطرہ نے مشکوک انداز میں گھورا، ساتھ ہی دروازہ بند کر کے وہ گھر سے باہر نکل آئی تاکہ مشد کی نیند خراب نہ ہو۔ آپ نے تو بتایا تھا آج صبح، لگتا ہے بھول گئی۔ غازان اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھتے بولا، جو ریڈ ہائی نیک اور بلیک جینز پر گلے میں اسٹالر پہنے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ میں نے کب بتایا؟ وہ حیران ہوئی۔ ارے آپ بھول گئی؟ آپ تو اپنا نام بتا کر بھی بھول گئی تھی، غازان نے اسے جتایا۔ خاطرہ الجھ کے اسے دیکھتی ذہن پر زور ڈالنے لگی، جب غازان اس کا دھیان بٹانے کے لیے بول پڑا۔ ویسے آپ کا گھر بہت پیارا ہے، اندر نہیں بلائیں گی؟ میں بن بلائے مہمان کو کبھی گھر کے اندر نہیں بلاتی، خاطرہ منہ بنا کر بولی۔ غازان دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، سارا غصہ، ساری تھکن اسے سامنے دیکھ کر ہوا ہو گئی تھی۔ اچھا دیکھیں موسم کتنا پیارا ہے، کہیں گھومنے چلیں؟ او بھائی ہیلو، کیوں بلا وجہ فری ہو رہے ہو اور میں کیوں جاؤں آپ کے ساتھ؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس نے اس سے گھورا۔ استغفراللہ، اتنا ہینڈسم بندہ آپ کو بھائی لگ رہا ہے؟ توبہ، یہ سننے سے پہلے میرے کان پھٹ کیوں نہیں گئے؟ غازان نے باقاعدہ کانوں کا ہاتھ لگایا۔ اف، خاصے چھچورے ہیں آپ لائر۔ ایڈوکیٹ غازان ذوالفقار۔ اس سے پہلے وہ پھر سے لائر جیسے لقب سے نوازے، غازان اس کی بات کاٹتا جلدی سے بولا۔ جو بھی ہو، لیکن آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں تو ہمسائے کے حقوق نبھانے آیا ہوں، مگر آپ تو سیدھے منہ بات نہیں کر رہی، غازان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ آپ نبھا لیے نا حقوق، جائیں، اور مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، خاطرہ کہہ کر جانے لگی، جب غازان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ یہ آپ کی انگوٹھی جو آپ میرے گھر کے سامنے چھوڑ آئی تھی، چند منٹ پہلے اس کے کمرے سے چوری کی ہوئی انگوٹھی۔ غازان اس کو مسکراتے اس کے سامنے کی۔ یہ کب؟ میں تو وضو کرتے وقت اتاری تھی، وہ الجھی اور ساتھ ہی شرمندہ بھی ہوئی۔ وہ اس کی انگوٹھی لوٹانے آیا تھا اور وہ کیا سوچ رہی تھی؟ کیا ہوا، آپ کی نہیں؟ نہیں، میرا مطلب میری ہی ہے، پر کیا آپ کی ہے تو لیں، غازان نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ چلے میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ اسے وہیں کشمکش میں کھڑا چھوڑ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس ہو لیا۔ خاطرہ نے الجھن بھری نظروں سے اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو دیکھا۔ نہ جانے آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، شاید مجھے آرام کی ضرورت ہے، وہ خود سے بڑبڑاتی واپس گھر کے اندر چلی گئی۔ رباب پریشان سی کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ غازان کا انداز انہیں خطرے کی علامت لگ رہا تھا، پر اسے روکنا بھی ناممکنات میں سے تھا۔ یوں ہی سوچتی وہ پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، جب کانتا اچانک نمودار ہوئی۔ اس کو یوں آنا رباب کو سخت ناگوار گزرا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپ کا اور غازان کا جھگڑا کیوں ہو رہا تھا؟ کیا ایسی کیا بات ہوئی ہے؟ وہ ان کی بات نظر انداز کرتے بولی۔ کچھ نہیں، تمہیں تو پتہ ہے جب وہ آتا ہے تو غازان ایسے ہی بھڑک جاتا ہے، رباب کہتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھی۔ وہاں رکھا لال مشروب اب گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتار رہی تھی۔ تو پھر آپ اتنے غصے میں کیوں چیخ رہی تھی؟ کانتا جیسے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ کانتا، یہ ہم ماں بیٹے کے بیچ کی بات ہے، تم اسے چھوڑو اور بتاؤ میری بہن نازیہ کیسی ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر اس کے گال تھپتھپاتے بولی اور پھر سے لیے صوفے پر جا بیٹھی۔ ماما بالکل ٹھیک ہے، وہ چاہتی ہیں آپ جلد سے جلد
ان کے داماد سے بات کریں، وہ تھوڑا شرماتے ہوئے بولی۔ رباب کے چہرے پہ ایک دم سنجیدگی چھائی۔ اب اسے کیا بتاتے کہ ان کا بیٹا ایک انسان پر عاشق ہو گیا ہے، اب وہ اس سے شادی نہیں کرے گا۔ بیٹا تم فکر نہیں کرو، میں جلد بات کروں گی، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ذہن میں ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ اور کتنا وقت خالہ؟ 27 سال کا ہے وہ، اب ابھی بھی صرف آپ بات کریں گی؟ کانتا نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ غازان کی ضدی طبیعت کے باعث اسے ہمیشہ سے ڈر تھا کہیں وہ اپنی مرضی سے کہیں شادی نہ کر لے، گویا کوئی عاشق مزاج جن نہیں تھا جو ہر کسی پر فدا ہو جائے۔ وہ جن ہونے کے ساتھ ایک سچا مسلمان بھی تھا جو خود کو اپنی محرم کے لیے محفوظ رکھتا تھا، مگر کانتا سے غازان ذوالفقار کا گریز ہمیشہ ہی خوف کا شکار رکھتا تھا۔ میں نے کہا نا تم فکر نہیں کرو، میں مایوس نہیں کروں گی تمہیں، وہ اسے تسلی دینے لگی، جبکہ ذہن صرف اس بات پر اٹکا تھا اگر وہ نہیں مانا تو۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر چہرے کو جھلسا دینے والی سورج کی کرنوں نے اس کی روشنی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ جسم جل رہا تھا جیسے کسی نے آگ کے قریب لا کھڑا کیا ہو اور آگ کی لپیٹیں اسے چھونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ گلے میں چبھن سی محسوس ہو رہی تھی، جس کے ساتھ ہی پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ارد گرد دیکھنا چاہا مگر یہ کیا، وہ تو تب تک صحرا میں کھڑی تھی۔ میں یہاں کیسے؟ اس نے خوف سے ارد گرد دیکھا اور دور دور تک ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی۔ میں ادھر کیسے آئی؟ میں تو گھر پر تھی۔ خوف بڑھتا جا رہا تھا جب ایک چنگاڑتی آواز اسے اپنے کب میں سنائی دی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی، جب چمگادڑ نما دیو قامت پروں والے خوفناک پرندے کو اپنے پیچھے آتے دیکھ اس نے دوڑ لگائی۔ وہ پیچھے مڑے بغیر آگے بھاگتی جا رہی تھی، سانس اب پھولنے لگی تھی جب کڑتی دھوپ اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر موقع پر ریت پر جا گری۔ آنکھیں بند ہونے لگی تبھی اپنے گرد ایک سخت گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی جب اس نے اپنے چہرے پر کسی کو جھکتا ہوا پایا۔ چھوڑو مجھے، وہ چیختے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ کمرے کی لائٹس بھی چل رہی تھیں اور دروازے کے سامنے مشت کھڑی تھی۔ مغرب کے وقت سوتی رہو گی تو ایسے ہی ڈراؤنے خواب آئیں گے نا؟ وہ اس کے چیخنے پر طنز کرتے ہوئے بولی۔ سوری، میں بور ہو رہی تھی تو لیٹے لیٹے نیند آ گئی، خاطرہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور سیدھا باتھ روم میں گھس گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے سامنے لگے آئینے میں خود کو دیکھا تو چونک گئی۔ جی کیسے ہوا؟ گردن پہ موجود سرخ نشان سے ایک پل کے لیے ساکت کر گیا تھا۔ نیم اندھیرے میں پھیلتا دھواں ماحول کو پراسرار بنا رہا تھا۔ وہیں ایک کونے میں کھڑی آگ کے اوپر رکھی بڑی سی دیگچی میں چمچہ چلاتی اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھتی جا رہی تھی جب وہ دروازہ کھول کر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ وہ ناگواری سے اسے دیکھتے بولی، جو آتے ساتھ ہی سائڈ ٹیبل پر رکھے کیمیکلز کے بوتل اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ ماما زوجیل، آپ کا دیا مشروب ختم ہو گیا، مجھے اور چاہیے۔ وہ اپنی آگ رنگ آنکھوں سے انہیں دیکھتے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ پہلے بھی تم لے کر گئے تھے نا، آخر کرنا کیا چاہ رہے ہو تم؟ زوجیل نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے دشمن کو سبق سکھانا چاہتا ہوں، اور کیا؟ بس آپ مجھے وہ مشروب دے دیں، میں اس وقت فضول بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ آنکھیں گھماتا ہوا بولا۔ ذوالقرنین، وہ دھاڑ اٹھی۔ وہ بھائی ہے تمہارا، دشمن نہیں۔ اور پلیز ماما، یہ بھائی بھائی بہت کھیل لیا، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کھیل ختم کیا جائے۔ وہ منہ بنا کر کہتا دائیں ہاتھ تو بنے کیبنٹ کی طرف بڑھا۔ کھول کر دیکھا تو سامنے ہی من چاہا مشروب رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے مشروب اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ زوجیل سر جھٹکتی ایک بار پھر اپنے سابقہ کام میں مشغول ہو گئی۔ اس کے کمرے میں اندھیرا پھیلا تھا، شاید آج وہ جلدی سو گئی تھی، ورنہ رات کے 2 بجے سے پہلے وہ سویا نہیں کرتی تھی۔ غازان بھائی ٹیرس میں کھڑا دور سے اس کے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ دل تھا کہ وہاں جائے مگر دماغ تھا اسے روک رہا تھا۔ آخر سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ وہ جن ہے اور خاطرہ ایک انسان۔ اس طرح 2 مخلوق کا ملن ناممکن تھا، مگر مشکل تو نہیں تھا اگر خاطرہ کو اور اس کی ماں کو نہ بتائے وہ تو۔ لیکن یہ دھوکے والی بات تھی، اور پھر اگر یہ سچ بتائے گا تو پھر اس کو بعد میں کھو دے گا، اور خاطرہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ غازی، میکائل کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ غازان نے مڑ کر نہیں دیکھا، اس کی پکار سے پہلے ہی وہ اس کی آمد سے واقف ہو چکا تھا۔ تم گئی نہیں لندن ظہیر چاچو اور سبرینا چچی کے پاس؟ غازان نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جو اس کے برابر آ کھڑا۔ نہیں۔ ادینہ بہن بھی پوچھ رہی تھی کہ کب آؤں گا، پر میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں، میکائل آسمان پر نظر آتے تاروں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ظہیر ذوالفقار اور سبرینا ذوالفقار اپنی چھوٹی بیٹی ادینہ کے ساتھ 1 ماہ پہلے لندن شفٹ ہو گئے تھے۔ مقصد وہاں بزنس کی دنیا میں اپنا نام بنانا تھا، جو ان کے لیے مشکل نہ تھا، مگر میکائل کا لندن جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے بعد میں آنے کا بہانہ بنا کر یہیں رک گیا۔ کیوں؟ تم نے تو کہا تھا بعد میں جاؤ گے، اب تو 1 ماہ ہو گیا ہے۔ غازان پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یار بھائی، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، تمہارے اور دادا ذوالفقار کے پاس، مجھے لندن نہیں جاتا، میکائل نے منہ بنا کر کہا۔ تو پھر جھوٹ کیوں بولا؟ کیونکہ ماما ایموشنل بلیک میل کرنے بیٹھ جاتی، اس لیے میں انہیں ٹالنے کے لیے بول دیا۔
وہ سر کو جاتا بولا تو غازان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ مارا۔ اف کتنا بھاری ہاتھ ہے، ایک اور مارو۔ نہیں نہیں، میکائل نے کانوں کا ہاتھ لگایا۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، تمہارا بڑی ماں سے جھگڑا کیوں ہوا؟ میکائل نے اصل بات بڑھایا۔ کچھ خاص نہیں، بس ویسے ہی۔ غازان ایک دم سنجیدہ ہوا۔ تم جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ کام بس مجھے جچتا ہے۔ اس نے میکائل نے کہتا ہے فخری انداز میں کالر جھاڑے۔ غازان خاموش رہا۔ ایک بار پھر اس کی سوچوں کا محور خاطرہ کی جانب ہوا۔ باس، کہیں کسی جنی کا چکر تو نہیں؟ کہیں تم کانتا کے ساتھ بے وفائی کا تو نہیں سوچ رہے؟ میکائل تو مزاحیہ انداز میں بولا، مگر کانتا کا ذکر اور لفظ بے وفائی نے غازان کو بھڑکنے پر مجبور کر دیا۔ دماغ درست ہے تمہارا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اور غازان کی دھاڑ سے ذوالفقار پیلس کے در و دیوار ہل گئے۔ آنکھوں میں بھی سرخی اتر آئی، جس پر میکائل کو اپنی فوراً غلطی کا احساس ہوا۔ اس لیے وہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر فوراً وہاں سے غائب ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی مسجد ناشتے کے بعد تیار ہو کر اسکول کے لیے نکل چکی تھی، جبکہ خاطرہ گھر کی صاف صفائی میں لگ گئی، کیونکہ فی الوقت اس کے پاس اپنی مصروفیات کے لیے اور کچھ تھا بھی نہیں۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی وہ گھر کو سمیٹنے لگی جب دروازے کی بیل بجی۔ کہیں آج پھر تو نہیں آگے؟ اسے غازان کا خیال آیا، مگر پھر سر جھٹکتی دروازے کی جانب بڑھی۔ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تو سامنے حلوے والا شخص کھڑا تھا۔ آپ؟ جی وہ پلیٹ لینے آیا تھا۔ اس کی جھجک محسوس کرتا وضاحت دینے لگا۔ اوہ ہاں ابھی لائی۔ خاطرہ جلدی سے دروازہ بند کر کے کچن کی جانب مڑی اور سلیب پر رکھی پلیٹ اٹھا کر واپس دروازے پر آئی۔ یہ لیں آپ کی پلیٹ، حلوہ کافی اچھا بنا تھا۔ اس کی بات پر سامنے کھڑے شخص کی بھوری آنکھوں میں چمک سی اٹھی۔ واقعی آپ کو پسند آیا؟ جی، اپنی امی کو میرا شکریہ کہیے گا، وہ مسکرا کر بولی۔ جی ضرور، ویسے کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اب کے خاطرہ کی مسکراہٹ سمٹی اور وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دراصل پھر امی کو کیسے بتاؤں گا کہ ان محترمہ نے ان کے حلوے کی تعریف کی ہے اور شکریہ پکایا، اس لیے آپ کا نام پوچھا۔ اب تو ویسے ہم پڑوسی ہیں تو آنا جانا تو لگا رہے گا۔ وہ لہجے میں شرارت لیے وضاحت کرنے لگا۔ خاطرہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ مزید ہمت کرتا اپنا تعارف کرانے لگا۔ میرا نام رہبان مرزا ہے، 25 سال عمر ہے اور ایک کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ اور میرا نام خاطرہ گردیزی ہے، اے لیول کیا ہے اور فی الوقت فارغ ہوں۔ اسے سر سے ٹالنے کے لیے ناچار خاطرہ کو بتانا پڑا، مگر چونکہ لڑکیاں عمر نہیں بتاتی اس لیے وہ بھی چھپا گئی۔ نائس، رہبان ہنسا۔ اچھا خیر اچھا لگا آپ سے مل کر، پھر ملاقات ہوگی۔ مسکرا کر کہتا وہ پلیٹ ہاتھ میں لیے اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ خاطرہ لب کاٹتی اس کی پشت کو گھورے جا رہی تھی۔ اف، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کل سے کچھ زیادہ ہی سوچے جا رہی ہوں۔ خود سے بڑبڑاتی ہوئی دروازہ بند کر کے واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ ابھی اسے دوپہر کے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ کیا ہوا رباب بیٹا، کل سے پریشان لگ رہی ہے؟ رباب اس وقت ذوالفقار دادا کے کمرے میں تھی جب انہوں نے پریشان دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، بس غازان کی فکر ہے، رباب چہرے پر جبر مسکراہٹ سجا کے بولی۔ اب وہ دادا ذوالفقار کو کیا بتاتے کہ ان کا پوتا ایک انسان کی چاہ میں عاشق بنا پھر رہا ہے۔ اس کی فکر چھوڑو، غازان اب سمجھدار ہو گیا، ہمارے خاندان کا سب سے لائق بچہ ہے۔ دادا ذوالفقار اپنے خوبرو پوتے کو سوچتے ہوئے فخر سے بولے۔ رباب نے آنکھیں گھمائیں۔ ابھی انہیں پتہ چل جائے ان کا لائق فائق پوتا کتنی سمجھداری کا کام کر رہا ہے تو دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ رباب سوچ کر رہ گئی۔ اب کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، میں آپ کے لیے سوپ لے کر آتی ہوں۔ ابے یار، بہت کمزور ہو گئے ہیں آپ۔ کمزور نہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، دادا ذوالفقار نے کہتے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ رباب مسکرا کر انہیں دیکھتی کمرے سے باہر نکلی تو ایک بار پھر ان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ کمرے میں آ کر وہ بالکنی کے دروازے پر لگے پردوں کو درست کرنے لگی جب ایک تیز ہوا کا جھونکا اس کے چہرے پر آئی زلفوں کو چھوتے ہوئے گزرا۔ خاطرہ چوکی اور پھر سر جھٹک کر واپس پردوں کی طرف متوجہ ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ اس وقت وہ کمرے میں موجود دو نیلی پرشوک نگاہوں کی زد میں ہے۔ شاید پاپا کے انتقال کو میں نے اپنے سر پر سوال کر لیا ہے، اس لیے مجھے وہم ہونے لگے ہیں۔ خاطرہ سوچتے بالکنی کا دروازہ بند کر کے بیڈ کی جانب بڑھی، تبھی بالکنی کے دروازے سے کچھ ٹکرانے کی آواز آئی۔ تیزی سے مڑ کر دروازہ کھول کر دیکھا تو پتھر پڑا تھا اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ بچے بھی نا۔ پتھر اٹھا کر اس نے بالکنی سے نیچے جھانکا تو آنکھوں کی پتلیاں ایک دم پھیل گئیں۔ تم، میرا مطلب آپ؟ ہاں میں، نیچے آؤ۔ غازان کے کہنے پر اس نے تیکھی نظروں سے گھورا، پھر واپس کمرے کے اندر چلی گئی اور نیچے کھڑا غازان اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب چند لمحوں بعد وہ فل سلیوز پنک ٹی شرٹ اور بلو ٹائٹس میں ملبوس دروازہ کھول کر باہر آئی۔ اب کیا ہوا؟ آج تو میں گھر سے باہر بھی نہیں نکلی، آپ کے دروازے پر کچھ چھوڑ آئی ہوں کیا؟ ہاں تو میں نے کب کچھ کہا کہ کچھ دینے آیا ہوں میں؟ غازان دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا کوئی کام نہیں ہے آپ کو لائر صاحب؟ وہ طنز کرنے سے باز نہیں آئی۔ ہے نا مس خطرہ؟ غازان مسکراہٹ دبا کر بولا۔ ہے تو پھر جا کر کریں۔ وہی کر رہا ہوں۔ کیا؟ خاطرہ نے بھونج گئی۔ مطلب میں نے کہا تھا نا پھر ملاقات ہوگی۔ کل مجھے ضروری کام تھا اس لیے جانا پڑا، لیکن آج فارغ ہوں تو بتائیں کیا کہنا ہے؟ غازان لہجے میں شرارت لیے بولا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، آپ جائیں یہاں سے۔ چلیں پھر ساتھ چلتے ہیں۔ غازان کی ڈھٹائی پر اب کے خاطرہ کا منہ کھل گیا۔ کہاں؟ کہیں بھی گھومنے چلیں کہ موسم دیکھیں کتنا خوبصورت ہو رہا ہے۔
मौसम रोज़ ही ऐसे खूबसूरत होता है, पर फिर क्या आप हर किसी को ऐसे घूमने के ऑफ़र करते हैं जो आज मेरे पास आ गए? खातरा माथे पर बल डालकर बोली। दिल तो चाह उसे कहीं उठाकर फेंक दें। अस्तगफुरुल्लाह, मैं वन वूमन मैन हूँ, हर किसी को ऐसी ऑफ़र नहीं करता और हर किसी से बात भी नहीं करता। गजान उसकी बात का बुरा मान गया था। तो फिर मुझे क्यों कर रहे हैं? खातरा ने सीने पर दोनों हाथ बांधे। क्योंकि आप हर किसी में शामिल नहीं होती, गजान ने कहते हुए अपनी चमकती आंखें उसकी आंखों पर जमाई। और 2 मिनट के लिए तो खातरा हर चीज़ से गाफिल होकर उस समंदर जैसी नीली आंखों को देखने लगी। ऐन मुमकिन था वो इन जुमलों पर ही मान लिया थी कि एकदम चौंक कर पिछोटी। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना। इतना कहकर वो तेजी से मुड़ी और घर के अंदर जाकर दरवाज़ा गजान के मुंह पर बंद कर दिया। अब वो दरवाजे के साथ लगी अपने दिल पर हाथ रखकर तेज होती धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। उफ, ये आदमी लगता है मुझे अपना असीर बनाकर ही दम लेगा। ये आजकल तुम क्या कर रहे हो जुल्करनैन? कमरे में दाखिल होती तेज लहजे में बोली। सामने के बेड पर लेटा अपना मनपसंद मशरूब पीने में मसरूफ था। मामा सुजैल, जब सब जानती हैं तो फिर क्यों पूछ रही हैं? हर कोई तो इस जादुई बाल के जरिए मुझ पर नजर हर वक्त तो मुझ पर इस जादुई बाल के जरिए नजर रखती हैं, फिर भी ड्रामे। सुर्ख खून को अपने हल्क में उतारते हुए जुजैल को तैश दिला गया। तमीज से बात किया करो, माँ हूँ तुम्हारी, और मैं भी आपकी औलाद हूँ, वो भी नाजायज़। फिर आप अपने गुनाह से नेकी की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? जुल्करनैन की बात से जुजैल का चेहरा सुर्ख पड़ गया, जबकि वो सुकून से बैठा चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट सजाए उन्हें देखता रहा था। सही कहता है तुम्हारा बाप, तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला नहीं। अब क्या जुजैल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे तैश दिलाने की, और उनकी बात पर एक झटके से उठता हुआ उनके पास पहुंचा और गर्दन दबोचकर दीवार से लगा दिया। मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं। उसकी कृष्ण मजबूत हुई। हाँ, मेरे सामने कुछ नहीं कि चूटी की तरह नमसल दिया तो मेरे नाम भी जुल्करनैन जुल्फ़कार नहीं। वो एक झटके से उनकी गर्दन छोड़ता दीवार के आर पार निकल गया, लेकिन जुजैल गर्दन पर हाथ रखे खांसती हुई वहीं घुटनों के बल बैठती चली गई। उनके अपने गुनाह जुल्करनैन की बदौलत अब सामने आ रहे थे। वो गुस्से से भभरा दरख्तों से गुजरते हुए जंगल के बीचों बीच जा खड़ा हुआ। खातरा की कंधे पर मौजूद निशान उससे मख्फी नहीं रहा था। बाजार उससे पूछना चाहता था कि उसकी गर्दन पर ये निशान कैसे आया, मगर उसके पूछने पर से पहले ही खातरा घर के अंदर चली गई। फिर वो निशान भी कोई मामूली निशान नहीं था। ऐसे निशानात किसी जिन्नात के छूने से इंसान के जिस्म पर नुमायाँ होते थे, और यही बात गजान को पागल कर देने के लिए काफ़ी थी। आखिर कौन कर सकता है ऐसा? उसने गुस्से से पास मौजूद दरख्त पर हाथ मारा। कहीं मामा, नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगी। बाकी किसी और में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी चीज़ को हाथ लगाए। फिर कौन? गजान ने सोचते हुए बालों में हाथ फेरा कि एकदम हो चौंका। कहीं वो? नहीं नहीं, अगर वो मरी होता तो मुझे मालूम हो जाता। फिर कौन? डैमिट, मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए थी ताकि कोई उसे छूना तो दूर आंख उठाकर भी ना देख सके। खुद से कहते हुए उसने पास मौजूद दरख्त पर एक बार फिर गुस्से से हाथ मारा, मगर इस बार अंदाज में ऐसी शिद्दत थी कि दरख्त उखड़ कर ज़मीन पर जा गिरा। साथ ही फिजा में एक जोरदार आवाज़ बुलंद हुई, जिसके बाई जानवरों की आवाज़ें भी इस खौफनाक जंगल की फिजाओं में गूंजने लगी। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी समुद्र जैसे नीली आंखों में बदले की आग लिए वो तेजी से दरख्तों के ऊपर से गुजरता चला गया, जबकि दूर एक दरख्त पर बैठा चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट लिए उसे जाता देखता रहा। तुम अभी तक गई नहीं? कमरे में बैठी कांता अपना मेकअप दुरुस्त करने लगी जब एकदम मिकाइल उसके पीछे आ खड़ा हुआ। तुमसे मतलब? उसने एक कुछ निगाह आईने में डाली, जिसमें उसके साथ साथ मिकाइल का अक्स भी नजर आ रहा था। मतलब तो बहुत है प्यारी बहना, आखिर को हमारे घर में डेरा जमा कर बैठी हो। दिल जला देने वाली मुस्कुराहट होठों पर लिए मिकाइल उसे देखता हुआ बोला। अव्वल तो ये कि मैं तुम्हारी बहन नहीं, होने वाली भाभी हूँ, और दूसरा मैं तुम्हारे घर नहीं, अपनी खाला के घर हूँ। मिकाइल की बात पर बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर जब्त करते हुए कहा, वरना दिल तो कर रहा था उसे अभी जलाकर राख कर दे। ओह भाभी साहिबा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है गजान है, तो कभी तुम इस नज़र से देखना तो दूर सोचने की कोशिश भी नहीं की। फिर किस भरम में ये बात कह रही हो? मिकाइल ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। आज न जाने क्यों उसके सर पर खड़ा उसका जब्त आजमा रहा था। मैं उसकी बचपन की मंगेतर हूँ। आखिरकार जब टूटा और वो चिल्लाते हुए उसकी जानिब मुड़ी। कौन से मंगेतर? ये तो बड़ों की बात है, जबकि गजान ने तो तुमसे कोई अहदो पैमान नहीं बांधे, बल्कि आजकल तो वो किसी और के ख्यालों में मसरूफ़ है। और रवानी से कहता मिकाइल क्या कह गया उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था, जबकि कांता उसकी बात पर एकदम चौंकी। एक मिनट, ये तुम क्या कह रहे हो? किसके ख्यालों में? ओ माई, अब तो तू गया मिकाइल, ये क्या बोल दिया तूने? उसने अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरी, साथ ही कांता के सुर्ख लंबे नाखूनों को देखा जो किसी को भी नोच लेने के लिए काफ़ी थे। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया प्यारी बहना। ठीक है, मैं चलता हूँ। कहने के साथ वो जैसे कमरे से आया था वैसे ही गायब हुआ, वरना यहाँ रुककर मजीद कुछ कहता तो कांता उसका खून न करे, मगर गजान उसके टुकड़े कर देने के लिए काफ़ी था। स्कूल से छुट्टी होते ही मस्जिद घर के लिए रवाना हो चुकी थी। आज थकन को ज़्यादा ही सवार थी, इसलिए तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहती थी। जब आधे रास्ते में अचानक गाड़ी झटके से रुकी।
حد ہو گئی، اب اسے کیا ہو گیا؟ جھنجھلاتے گاڑی کو بار بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس نے تو نہ چلنے کی قسم کھا لی تھی۔ سڑک پر دور دور تک بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کسی کو روک کر مدد لیتی۔ اس نے گاڑی سے اتر کر خود ہی پونچھ اٹھا کر خرابی تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کس مصیبت میں زندگی پھنس گئی ہے؟ اچانک کیوں انہیں رونا آیا؟ یوں تو وہ ایک خود مختار مسٹی خاتون تھی، مگر ایک لمبے عرصے سے عامر کے ساتھ نے انہیں محتاج بنا دیا، کیونکہ عامر گردیزی کے مجرم میں انہیں کبھی ایسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ایکسکیوز می میم، may I help you؟ خود سے الجھتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ پشت سے آنے والی آواز پر وہ ٹھٹک گئی۔ گردن موڑی تو اپنے سامنے چھوٹ بوٹ میں ملبوس غازان ذوالفقار کو پایا۔ آنٹی آپ؟ غازان نے چہرے پر خوشگوار تاثرات لیے کہا، البتہ مشت الجھن بڑی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ کون تھا اور اسے جانتا بھی تھا، مگر وہ نہیں، اور یہ آنٹی کیوں کہہ رہا تھا؟ جی آپ کون؟ میں آپ کا پڑوسی ہوں، غازان ذوالفقار۔ 1 سال پہلے مسٹر آفریدی نے ہمیں اپنا گھر بیچ دیا تھا۔ ویسے مسٹر آفریدی کو تو آپ جانتی ہی ہیں نا؟ غازان نے خوش اخلاقی سے بتاتے آخر میں مشت سے پوچھا۔ اوہ ہاں، میرے ہسبینڈ سے اچھی بات چیت تھی ان کی، وہ یاد کرتے ہوئے بولی۔ لیکن آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا۔ ذہن میں اچھلتا سوال مشت گردیسی نے زبان پر لائی۔ وہ آج صبح میں آپ کو آپ کے گھر سے نکلتے دیکھا تو اب یہاں دیکھا تو پہچان گیا۔ غازان نے فوراً وضاحت دی۔ اوہ اچھا، وہ دراصل ہم 3-4 دن پہلے ہی یہاں شفٹ ہوئے ہیں، ورنہ بس کراچی سے چھٹیاں گزارنے ہی آتے تھے۔ پھر 1 سال سے ہم یہاں آئے نہیں تو آپ کو جانتے بھی نہیں۔ الجھن سلجھی طور پر مشت نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بتایا۔ جی کوئی بات نہیں، اب تو جان پہچان ہوتی رہے گی۔ ویسے آپ کی گاڑی کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، چلتے چلتے بند ہو گئی اور اب سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ ایک بار بھی ان کے چہرے پر پریشان تاثرات ابھرے۔ اچھا آپ ایسا کریں، میری کار پر گھر چلے جائیں، آپ کی گاڑی کو میں ٹھیک کروا کر آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہتے ہوئے سائڈ پر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن آپ؟ میری فکر مت کریں، میں آ جاؤں گا، چابی گاڑی میں لگی ہے، آپ آرام سے جائیں۔ آپ کے بار مشت نے خاموشی سے بات میں سر ہلایا اور چند قدموں کے فاصلے پر غازان کی گاڑی کی جانب بڑھی۔ ان کے روانہ ہوتے ہی غازان نے اپنا سر جھکا کر گاڑی کے بونٹ کو بند کیا۔ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ سوری آنٹی، ویسے تو میں پہلے ہی اچھا ہوں، مگر آپ کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اس سے اچھا طریقہ مجھے کوئی اور نہیں سوچا۔ مشت کے تصور سے مخاطب ہوتا اور کندھے اچکا کر ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ اگلے لمحے گاڑی ہوا سے باتیں کرتی اپنی منزل کی جانب گامزن ہوئی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی کوئی ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف تھی، جو اچانک باہر سے گاڑی رکنے کی آواز سنائی تھی۔ وہ وہیں ڈائجسٹ کو صوفے پہ چھوڑ کر گاڑی کے سامنے جا کھڑی ہوئی، کھڑکی کے سامنے۔ تبھی اپنے سامنے موجود بلیک کار کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پہچاننے میں ایک لمحہ نہیں لگا یہ کس کی کار ہے۔ اس ایڈوکیٹ کی کار ماما کے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ الجھی۔ تبھی دروازہ کھول کر مشت داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ماما، یہ کار؟ سلام کا جواب دیتے ہی اس نے پوچھا۔ وہ سڑک پر میری گاڑی خراب ہو گئی تو اس لڑکے نے اپنی گاڑی مجھے دے دی، اور ابھی وہ بتا ہی نہیں تھی کہ ایک بار پھر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ خاطرہ نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اب کی بار غازان تھا جو ان کی گاڑی سے باہر نکل کر دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ لو، یہ بھی آ گئے اب۔ اس نے آگے گھمائی اور کھڑکی سے ہٹ کر دروازے کو کھولا۔ غازان جو پل پچانے ہی والا تھا، اچانک دروازہ کھلنے پر سامنے کھڑی خاطرہ کو دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ ارے واہ، لگتا ہے میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ خوش آمدید ہے آپ کی، یہ کہتے ہوئے دروازے سے ہٹی تاکہ غازان اندر آ سکے۔ یہ لنٹی آپ کی چابی، چھوٹا سا مسئلہ تھا، میں نے ٹھیک کر دیا۔ ڈٹائی سے جھوٹ بولتے اس نے گاڑی کی چابی مشت کے سامنے کی۔ بہت بہت شکریہ بیٹا۔ ارے شکریہ کس بات کا، یہ تو میرا فرض تھا، آخر پڑوسی ہی پڑوسی کے کام آتا ہے۔ وہ مسکراتے بولا، آخر کو کارنامہ بھی اپنا ہی تھا، پھر شکریہ کس بات کا وصول کرتا۔ ارے نہیں بیٹا، تم نے اتنی مدد کی، ورنہ آج کل کے زمانے میں کون کس کی مدد کرتا ہے، وہ مشکوک لہجے میں کہہ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی غازان کو شرمندگی ہوئی۔ اچھا آنٹی، میں چلتا ہوں۔ اس سے پہلے شلم سے وہ چلو پر پانی میں ڈوب پڑنے کا مقام آتا، اس نے واپس جانے کا سوچا۔ ارے بیٹھو تو صحیح، باتوں کے چکر میں چائے پانی کا ہی پوچھنا بھول گئی، اور تم کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ کچھ کھانے پینے کو لاؤ۔ غازان سے کہتے ہوئے غصے سے خاطرہ کی جانب مڑی، جو ایک طرف کھڑی خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں نہیں آنٹی، مجھے ضروری کام ہے، پھر کبھی آنٹی، ابھی چلتا ہوں۔ اور میری چابی؟ نرمی سے ان کی بات کاٹ کے اس نے چابی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مشت نے مسکراتے ہوئے چابی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ غازان چابی لے کر جانے کے لیے مڑا ہی تبھی کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے نظریں گھما کر چاروں جانب دیکھا۔ سب کچھ ٹھیک ہی لگ رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتا باہر نکل گیا، جبکہ خاطرہ ایک بار پھر کھڑکی کے سامنے جا کر اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کانتا کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی میکائل اسے تنگ کرنے کے لیے مذاق کر رہا ہوگا، لیکن اگر اس کی بات سچ ہوئی تو یہ سوچ ہی اسے بے چین کیے جا رہی تھی۔ بچپن سے وہ غازان کو ساتھ سوچتی آئی تھی، اسے من ہی من میں چاہتی آئی تھی۔ ہاں یہ بات ٹھیک تھی کہ غازان نے اس کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، بلکہ ذوالفقار پیلس میں اس کے وجود کو بھی رباب کی وجہ سے برداشت کرتا تھا، مگر اسے یقین تھا شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جانا تھا۔ غازان نے اسے قبول کر لینا تھا، نہ صرف قبول کر لینا تھا بلکہ اسے محبت بھی کرنی تھی، مگر
اور اس مگر نے اس کا سکون غارت کر دیا تھا۔ اب جب کہ وہ اپنی منزل کے قریب تھی تو پھر کون تھا جو خزان اور اس کے پیچھے آ گیا؟ آخر کون؟ اگر یہ بات جھوٹ ہوئی نا میکائل، تو تمہارا خون میرے ہاتھوں ہوگا۔ اس نے غصے سے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ لیکن اگر یہ بات سچ ہوئی تو پھر اپنے اور خزان کے بیچ میں آنے والی ہر زیرو کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو میرا نام کانتا عواب نہیں۔ خود سے کہتے ہوئے ایک دم غائب ہوئی۔ اسے ابھی رباب سے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ اس کی موجودگی کا احساس آس پاس پھیل گیا تھا۔ وہ یہاں تھا، اس کے گھر میں تھا۔ یہ بات ہی اس کے غصے کو بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ تو پھر آ گیا۔ اس نے مٹھیاں بیچ لی، آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر خود پر قابو پانے کے بجائے وہ بجلی کی تیزی سے دادا ذوالفقار کے کمرے کے سامنے پہنچا اور دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولا۔ جہاں وہ دادا ذوالفقار کے سامنے کھڑا تھا، اس کی آمد محسوس کرتے ہی مسکرایا۔ غازی، تم کب آئے؟ دادا ذوالفقار اس کے غصے سے بپے چہرے کو نظر دیکھ کر گویا ہوئے۔ دروازہ کھولنے کے انداز نے بتا دیا تھا کہ آتش فشاں پہاڑ بنا یہاں پھٹنے کے لیے آیا ہے۔ ابھی 4 سیکنڈ پہلے ہی آیا تھا۔ پتہ چلا ذوالقرنین ذوالفقار آپ کے حجرے میں تشریف لائے ہیں۔ غازان نے کاٹدار نظروں سے ذوالقرنین کو دیکھا اور طنز کرنے سے باز آیا۔ غازان دادا ذوالفقار کے لہجے میں اس کے لیے تنبیہ تھی۔ رہنے دے دادا ذوالفقار، اب تو میں اس کے رویے کا عادی ہو چکا ہوں۔ نہ جانے بڑے بھائی کی نفرت میرے اور میری ماں کے لیے کب ختم ہوگی۔ ذوالقرنین چہرے پر معصومیت سجا کر بولا۔ غازان نے مٹھیاں بیچ لیں۔ اگر آپ کو یہ اتنا ہی عزیز ہے تو بتا دیں، میں اپنی ماں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ غازان جیسے کہہ کر جیسے آیا تھا ویسے ہی نکلتا چلا گیا، جبکہ ذوالقرنین نے من ہی من میں مسکراتے دادا ذوالفقار کو دیکھا اور اسے جانے کی اجازت چاہی۔ اب چلتا ہوں دادا ذوالفقار، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس کے کہنے پر دادا ذوالفقار نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور ذوالقرنین نے مسکراتے سر کو خم دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد دادا ذوالفقار خاموش بیٹھے اپنے دونوں خوبرو پوتوں کو سوچنے لگے۔ اگر غازان انہیں عزیز تھا تو ذوالقرنین بھی ان کا خون تھا۔ بے شک دونوں کی مائیں الگ تھیں، لیکن دونوں ہی ان کے بڑے بیٹے کی اولادیں تھیں۔ ایک کے لیے وہ دوسرے کے حق تلفی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے قائم ذوالفقار کی موت کے بعد ذوالفقار علی نے اس پر اس گھر کے دروازے کھول دیے تھے، لیکن ان کا یہ فیصلہ غازان کو ایک آنکھ نہیں پایا، اور اس کی اصل وجہ کیا تھی یہ تو بس غازان ذوالفقار ہی جانتا تھا۔ خالہ، کیا آپ جانتی ہیں غازان کسی سے محبت کرتا ہے؟ کانتا غصے سے رباب کے سر پر کھڑی تھی۔ رباب نے اکتا کر چہرہ اٹھایا۔ اس کی بات سے وہ پریشان تو ہوئی تھی کہ آخر کانتا تک بات ہی کیسے پہنچی، مگر چہرے سے ظاہر نہیں کیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کس نے کہی تم سے یہ بات؟ انہوں نے اپنے لہجے کو سخت کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ میکائل کہہ رہا تھا آج کل غازان کسی اور کے خیالوں میں گم ہے۔ رباب نے سختی سے پوچھنے پر وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ میکائل کی تو عادت ہے ہر وقت مذاق کرنے کی، مگر تم تو سمجھدار ہو، تم نے کیسے اس کی بات پہ یقین کر لیا؟ رباب نے اسے گھوڑا۔ خود بھی اپنے جھوٹ پر بھی غصہ آ رہا تھا، مگر آخری کوشش کرنے سے پہلے وہ بھانجی کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ خالہ، میں کیا کروں؟ آپ تو جانتی ہیں غازان نے کبھی اس بچپن کی منگنی کو سنجیدگی سے نہیں لیا، بلکہ وہ تو اس بارے میں بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے مجھے ڈر رہتا ہے اگر اسے کسی اور سے محبت ہو گئی تو۔ کانتا کہتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی، جبکہ رباب کو کانتا کی بات سے پھر سے شرمندگی نے آن گھیرا، البتہ چہرے کے تاثرات اب ظاہر نہیں ہونے دیے۔ میں نے کہا نا فکر نہیں کرو، میں کہوں کہ غازان سے جلد از جلد میری بیٹی کو اس گھر کی بہو بنا کر لے آئے۔ رباب نے کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کانتا ایک دم پرسکون ہوئی، جبکہ کمرے کے باہر کھڑا ذوالقرنین مکروہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہاں سے غائب ہوا تھا۔ وہ بالکنی میں لگی گریل سے ٹیک لگائے کھڑا پرسکون انداز میں اسے نماز پڑھتے دیکھ رہا تھا۔ دادا ذوالفقار کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہ ذہنی سکون کے لیے سیدھا اس کے پاس آیا۔ اب اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا جو جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ عشقم، میری محبت، وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ ادھر خاطرہ دعا مانگنے کے بعد جائے نماز اٹھا کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی جب بالکنی سے اس کے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ کون؟ وہ بالکنی کی جانب بڑھی۔ اپنے سامنے گریل پر بیٹھے غازان ذوالفقار کو دیکھ اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ اف، لڑکی کان پھاڑنے ہیں کیا؟ غازان نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا؟ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے وہ اسے گھورتے بولی۔ یہ بڑا رومانٹک طریقہ ہے کسی کے گھر آنے کا۔ لڑکیاں تو خواب دیکھتی ہیں کوئی اپنی جان پر کھیل کر ان سے ہی ملنے آئے۔ غازان شرارت سے اسے دیکھتے بولا۔ البتہ اس کا یہ انداز اگر میکائل دیکھ لیتا تو اس نے بے ہوش ہو جانا تھا۔ ہر وقت سنجیدہ اور غصے سے بھرا غازان ذوالفقار کیا اتنا اچھی چھوڑا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ دوسری لڑکیاں ہوں گی مگر میں نہیں۔ خاطرہ ماتھے پر بل ڈال کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، بس درمیان میں 2 قدم کا فاصلہ تھا۔ ویسے اچھا طریقہ ہے ماما کو امپریس کر کے گھر میں داخل ہونے کا۔ ارے واہ لڑکی، بہت سمجھدار ہو، کیسے پتا چلا میں نے گھر میں گھسنے کے لیے یہ سب کیا؟ غازان اس کے صحیح انداز لگانے پر محظوظ ہوا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ خاطرہ نے اس کا سوال نظر انداز کرتے پوچھا۔ میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ… وہ رکا اور خاطرہ نے بوئیں بیچی۔ کیونکہ؟ خاطرہ نے پوچھا۔ کیونکہ دیونتم۔ کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ غازان کے کہنے پر وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔
مجھے کیا پتا، خود معلوم کر لو، غزان نے کہتے گندے اچکائے۔ لیکن بولا تو آپ نے ہے، کہا تو آپ کے لیے، چلتا ہوں پھر ملاقات ہوگی۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ چھلانگ لگا کر نیچے اترا، ہاتھ ہلا کر اسے بائے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ اور اس کے جاتے ہی خاطرہ کمرے میں آئی اور ٹیبل پر رکھا اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر جا بیٹھی۔ اب وہ اسکرین پر نظریں جمائے دیونتھم کا معنی تلاش کر رہی تھی، تبھی اسکرین پر ابھرتے لفظوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ I'm crazy about you۔ وہ ساکت اسکرین پر نظریں جمائے زیر لب بڑبڑائی۔ کیوں بلایا آپ نے مجھے؟ غزان نے شکوہ کنہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ خاطرہ سے بات کرتے وقت اسے دادا ذوالفقار کا سگنل مل گیا تھا، جس کی وجہ سے فوراً وہاں سے چلا آیا۔ یہ کیا کہہ کر گئے تھے تم اچھے سے جانتے ہو، تم سے زیادہ عزیز مجھے کوئی نہیں، وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ تو اور کیا کہوں پھر، آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں مجھے اس کا احانہ پسند نہیں، کہتے ہوئے اس نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی۔ غازی، جب تم اپنے باپ کو معاف کر چکے ہو تو اس سے نفرت کیوں؟ آخر اس کی کیا غلطی ہے؟ دادا ذوالفقار کو ان 5 سالوں میں آج تک اس کی نفرت کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ اسے دیکھ کر میری ماں کا ہر زخم تاغذہ ہو جاتا ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتی کہ وہ اپنے آپ کے بیٹے کی اولاد ہے، اس خاندان کا خون ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے قبول کر چکی ہیں۔ وہ بھلے 5 سال پہلے ذوالفقار کی موت پر میں نے اور میری ماں نے انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن اس تنہائی کو نہیں بھولے جو ذوالقرنین اور اس کی ماں کی وجہ سے ہمارا مقدر بنی تھی۔ آج جب بولنا شروع ہوا تو وہ پھٹ ہی پڑا، آنکھوں میں بھی سرخی تر آئی، جبکہ ذوالفقار دادا خاموشی سے سر جھکائے اسے سن رہے تھے۔ بابا اس دنیا سے چلے گئے اور ہم یہاں بے خبر بیٹھے رہے کہ ایک دن ان کا بیٹا آ کر ہمیں خبر دیتا ہے کہ قائم ذوالفقار اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ رکا اور اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر بیٹے کی موت کے غم میں دادا ذوالفقار سب کچھ بھلا کر اپنے دوسرے پوتے کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ دادا ذوالفقار اس کے لیے ذوالفقار پیلس کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ اب بیٹا نہیں رہا تو بیٹے کی اولاد ہی صحیح۔ غازان کی بات پر دادا ذوالفقار نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، جو اپنے دل میں ذوالقرنین کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کے لیے بھی بدگمانی لیے بیٹھا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا میرے ایک فیصلے سے تم اپنے دل میں میرے لیے نفرت پیدا کر لو گے، دادا ذوالفقار بولے تو اس لہجے میں دکھ سمٹ آیا۔ مجھے کسی سے کوئی نفرت نہیں، بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ اس گھر میں کم ہی دکھائی دیا کرے، بار بار میرے اور میری ماں کے سامنے آ کر یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ قائم ذوالفقار بے وفا تھے۔ غازان کہہ کر تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا اور دادا ذوالفقار نے بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بیٹے کو کھو چکے تھے مگر اب غازان کو نہیں کھونا چاہتے تھے، اس لیے انہیں جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا تھا جو غازان کے اندر پلتی بدگمانی کو نکال سکے۔ مری کی وادیوں میں رات اتری تو ٹھنڈ بھی اپنے جوبن پر پہنچ چکی تھی، اس لیے سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے آتش دان میں مزید لکڑیاں ڈال کر اور صوفے کی طرف بڑھی، جہاں مشد ہاتھ میں بھاپ اڑاتی کافی کا مگ تھامے اس کے انتظار کر رہی تھی۔ خاطرہ ان کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی اور ساتھ ہی ٹیبل پر رکھا اپنا کافی کا کپ اٹھا کر پینے لگی۔ کیا وہ اتنی خاموش کیوں ہو؟ مشد کب سے اس کی خاموشی کو محسوس کر رہی تھی۔ کھانے کے وقت بھی وہ بالکل چپ تھی اور ایسا تب ہی ہوتا تھا جب کوئی بات اندر سے اسے پریشان کر رہی ہو۔ کچھ نہیں ماما، بس ایسے ہی گھر میں رہ کر بوریت محسوس ہو رہی ہے، سوچ رہی ہوں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لوں۔ بھاپ اڑاتے کپ پر نظر جماتے خاطرہ دھیرے سے بولی، اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے کہ تم نے پڑھائی کے بارے میں سوچا۔ مشد نے مسکراتے ہوئے کہا، انہیں حقیقتاً اس کے فیصلے سے خوشی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی خاطرہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنا مستقبل بنائے تاکہ ان کے بعد در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے۔ ویسے بھی جب تک ایڈمیشن نہیں ہوتے تم باہر گھومنے پھرنے چلی جائے کرو، گھر میں رہ کر واقعی بوریت محسوس ہوتی ہوگی۔ ان کی بات پر خاطرہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلاتے بولی، ہاں میں بھی یہ سوچ رہی ہوں، پر آپ سے پوچھا نہیں تھا اس لیے کہیں گئی نہیں۔ اچھا کیا، مشد کہتی ہوئی کافی کو کپ ٹرے میں رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو اب میں کمرے میں جا رہی ہوں، کل اسکول میں جانا ہے۔ اوکے، گڈ نائٹ، خاطرہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، پھر اپنا کپ ٹرے میں رکھ کر ٹرے اٹھاتے کچن میں چلی گئی۔ اب سنک میں کپ دھوتے مسلسل غازان کو سوچ رہی تھی، اس کی کئی باتیں اسے الجھا رہی تھی۔ اس نے آخر ایسا کیوں کہا تھا؟ کیا اسے خاطرہ سے نہیں، شاید وہ مذاق میں ایسا بول گیا ہے، یا کہیں دل لگی کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ ویسے بھی اس طرح کے لگتے تو نہیں ہیں، پر کسی کی شکل سے تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ اور اوف، آج کل کا ماحول، ساری سوچوں کو فی الوقت جھٹک کر اس نے دھلے ہوئے کپ سلیب پر رکھے اور لائٹ بند کر کے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی سلیب پر رکھا کپ اچانک ہی فرش پر جا گرا۔ کانوں میں پڑتی پیانو کی آواز پر اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا تھا، بس اوپری کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی تھی جسے آنکھیں مانوس ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کمرہ ہر شے سے خالی تھا، جو کہ خود فرش پر دیوار سے ٹیک لگا ہے وہ نیم تراش تھی۔ وہ کہاں تھی؟ یہ اس کا کمرہ تو نہیں تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی، کانوں میں مسلسل پیانو بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ کون ہے؟ یہ کہتے ہوئے دیوار کا سہارا دے کر اٹھی اور کمرے کے باہر نکل کر راہداری میں چلنے لگی۔ یہ پیانو کون بجا رہا ہے؟ کون ہے؟ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی پیانو بجنے کی آواز بھی اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز اوپر سے اندھیرے کے باعث کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک وہ رکی۔
ارد گرد ہلکی سی روشنی پھیلی تھی، تبھی اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ بڑے سے ہال کے بیچوں بیچ کوئی چھوٹے سے اسٹول پر بیٹھا پیانو بجا رہا تھا۔ اس کے عین اوپر بڑا سا فانوس لٹک رہا تھا جس سے ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی، ہال میں پھیل رہی۔ خاطرہ نے اس کے چہرے کو دیکھنا چاہا جو نیم رخ ہونے کے باعث واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کون ہے؟ اس کی آواز پر پیانو پر چلتی انگلیاں ایک دم ساکت ہوئی۔ وہ ذرا رکا اور چہرہ موڑ کر خاطرہ کو دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ اٹھ کر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا۔ خاطرہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جسے آنکھوں پر لگے ماسک نے آدھا چھپا دیا تھا۔ کون ہو؟ ابھی خاطرہ کی زبان سے لفظ ٹھیک سے ادا نہ ہوا کہ سامنے کھڑے شخص نے اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں خاطرہ نے اپنا ہاتھ اس کی پھیلی ہتھیلی پر رکھا جسے تھامے وہ اسے ہال کے بیچوں بیچ لا کر ایک قدم سے قدم ملاتا ڈانس کرنے لگا، جبکہ وہ اس کی ماسک کے پیچھے چھپی آگ رنگ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک سامنے کھڑے شخص کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ پھیلی، جس کے ساتھ ہی دھیرے دھیرے وہ خاطرہ کے چہرے پر جھکتا چلا گیا کہ تبھی ایک جھٹکے سے خاطرہ کی آنکھ کھلی۔ پورے کمرے میں نائٹ بلب کی نیل کو روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ یہ کیسا بےہودہ خواب تھا؟ اسے خود سے الجھن محسوس ہوئی۔ یہاں آنے کے بعد اسے ایسے عجیب و غریب خواب آ رہے تھے۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ خود سے بڑبڑاتی بیٹھ سے اٹھی اور کمرے کی لائٹ جلائی تو پورا کمرہ روشن ہوا۔ اس نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی جہاں صبح کے 3 بج رہے تھے۔ حد ہے، نیند کا ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان خوابوں کے چکروں میں۔ وہ سر جھٹکتی اپنے باتھ روم کی طرف بڑھی۔ اندر آ کر اس نے لائٹ جلائی، ایک نظر سامنے لگے آئینے پر ڈال کر واش بیسن پر جھکی۔ اب منہ ہاتھ دھو رہی تھی کہ نل بند کرتے جیسے اس نے چہرہ اٹھا کر سامنے لگے آئینے میں دیکھا تو فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ سامنے ہی آئینے پر سرخ خون سے لکھا دیونتھم اسے خوف میں مبتلا کر دیا۔ دیوار سے کچھ لگائے آنکھوں کو پورا کھولے بس آئینے کو گھور رہی تھی جب مشہد کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے چہرہ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ دروازہ کھلا ہونے کے باعث وہ اندر آئی۔ اس نے آئینے کی جانب اشارہ کیا جہاں اب اس کا اور مشہد کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی خون اور خون سے لکھا لفظ وہاں نہیں تھا۔ یہ کہاں گیا؟ اس نے حیرت سے آگے بڑھ کر آئینے کو دیکھا۔ کیا کہاں گیا؟ آخر چیخی کیوں تھی؟ ماما ابھی یہاں خون سے وہ لکھا تھا۔ کیا؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اس کے کہنے پر مشہد کے ماتھے پر بل پڑے۔ بھلا یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی؟ نہیں ماما، میں نے خود دیکھا تھا۔ بس کرو خاطرہ، کچھ نہیں لکھا اس پر، چلو کمرے میں۔ اس کی بات کاٹ کر وہ غصے سے کہتے ہی باتھ روم سے باہر نکل گئی، جبکہ خاطرہ نے بے بسی سے خوف کے ملے جلے تاثرات لیے آئینے کو دیکھا اور پھر تیزی سے باہر نکل کر مشہد کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف چل دی۔ فی الوقت وہ تنہا کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ صبح وہ سو کر اٹھی تو کمرے کے باہر کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مشہد بھی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ یقیناً وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ جمائی روکتے بیڈ سے اتری اور کمرے کے باہر نکل کر سیدھا لیونگ روم میں چلی آئی۔ اٹھ گئی تم؟ اب ناشتہ کر لو، مجھے اسکول بھی جانا ہے۔ مشہد اسے دیکھتے بولی۔ جی اچھا۔ خاطرہ دھیرے سے کہتے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا، مگر مشہد کے کمرے میں اس کی موجودگی نے یقین دلایا کہ وہ خواب نہیں حقیقت تھا۔ اگر آیت الکرسی پڑھ کر سوگی تو ایسے خواب نہیں آئیں گے اور نہ ایسا وہم ہوگا۔ خاطرہ جو گمسم سی بیٹھی تھی مشہد کی آواز پر چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ماما وہ وہم نہیں تھا، میں نے خود… ہاں خاطرہ، وہاں کچھ نہیں تھا۔ تم ایک کام کرو، گھر سے باہر نکلو، تازہ ہوا میں سانس لو تاکہ تمہارا ذہن بٹے۔ ایسے گھر میں رہ کر ہارر موویز اور ناولز پڑھو گی تو ذہن پہ یہ سب سوار ہوگا۔ مشہد اس کی بات کاٹتے بولی۔ پر ماما… بس بات ختم۔ ناشتہ کورٹ جانے کے لیے جلوکار والے سے نکل کے اس نے گاڑی کی رفتار ذرا تیز کی تھی کہ مشہد اور خاطرہ کو ان کے گھر کے باہر کھڑا دیکھ کے اس نے رفتار واپس دھیمی کی اور اپنی کار دونوں کے سامنے لے جا کر روکی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے غازان نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک بیٹا، مشہد نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ خاطرہ خاموش کھڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ آپ کو میں چھوڑ دوں؟ ارے نہیں، اپنی گاڑی میں چلی جاؤں گی ورنہ اسکول سے واپس آنے میں مسئلہ ہو جائے گا۔ مشہد نے سبھاؤ سے انکار کیا، ورنہ واقعی واپسی پر پبلک ٹرانسپورٹ کی تلاش میں انہیں مسئلہ ہو جاتا۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو لینے بھی آ جاؤں گا، جب چھٹی ہو مجھے بتا دیجیے گا۔ غازان کی بات پر خاطرہ کی آنکھیں پھیلی۔ صرف مشہد کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر اسے پیک آن ڈراپ دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ ارے نہیں، بہت بہت شکریہ، تم نے اتنا سوچا، پر میں چلی جاؤں گی، مشہد نے ہنستے ہوئے کہا اور ساتھ ہی خاطرہ کی جانب مڑی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوشش کروں گی جلدی آ جاؤں۔ اتنی بڑی ہو کر بھی یہ ڈرتی ہے؟ غازان کی آنکھوں میں شرارت تھی، جسے دیکھ مشہد کا یوں غازان کے سامنے بات کرنا اچھا نہیں لگا۔ ہاں وہ… جی نہیں، میں نہیں ڈرتی، آپ آرام سے جائیے گا، میری طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مشہد کے بولنے سے پہلے ہی خاطرہ غازان کو تڑاک کر جواب دیتی آخر میں مشہد سے بولی۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ مشہد کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی، جبکہ غازان بڑے غور سے خاطرہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جس پر پڑے نشان اس کے اندر کے سوئے ہوئے حیوان کو بیدار کر رہے تھے۔ مگر خود پر ضبط کرتے اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر ہاتھ ہلا کر بائے کہتے خود بھی روانہ ہوا۔ خاطرہ وہیں کھڑی دونوں گاڑیوں کو جاتا دیکھتی رہی، جب اپنے عقب سے آنے والی آواز پر چونک کر مڑی۔ آپ…
آئینے کے سامنے کھڑی وہ سیاہ لباس میں ملبوس اپنی سیاہ زلفوں کو انگلی سے لپیٹتے اس کے عکس کو آئینے میں دیکھ رہی تھی جو اس کے گرد حصار باندھے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ تبھی اپنے کوٹ کی جیب سے سیاہ گلاب نکال کر اس نے صنف نازک کی سیاہ زلفوں کو زینت بنایا جن کا وہ 3 سال سے دیوانہ تھا۔ دیونتم کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کی گردن پر جھکا جبکہ آئینے میں اپنے اور اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے مسکرائی کہ اچانک آئینے میں نظر آتا عکس دھندلانے لگا۔ منظر بدلا تو سامنے قائم ذوالفقار کی تصویر لگی تھی جسے دیکھتے ہوئے اکثر رباب ماضی میں گم ہو جایا کرتی تھی اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا قائم؟ انسان کی زندگی سے تم اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی طرح بے وفا ہو گئے؟ ان کی تصویر سے مخاطب ہوئی تو سیال خود بخود آنکھوں سے بہہ نکلے۔ 3 سال کی رفاقت کے بعد 20 سال کی جدائی کو تم نے میرا مقدر بنا دیا، اور پھر تمہاری خبر ملی بھی تو کب جب تم اس دنیا میں نہیں رہے۔ بلکہ صرف یہی نہیں، تمہارے ایک بیٹا اور بیوی بھی تھے۔ قائم ذوالفقار کی تصویر پر نظریں جمائے اور گزرے 5 سالوں کی طرح آج پھر ان سے شکوہ کر رہی تھی۔ تبھی ان کی پشت سے آتی آواز پر ایک پل کے لیے ہل نہ سکا۔ وہ بے وفا نہیں تھے۔ ذوالقرنین مڑے بغیر ہی رباب نے اس کا نام پکارا تو آواز میں نہ چاہتے ہوئے سختی اتر آئی۔ وہ آپ کے پاس نہیں تھے مگر ان کا دل ہمیشہ آپ کے لیے دھڑکتا تھا، وہ کہتا ہوا باپ کے برابر آ کھڑا ہوا۔ نظریں باپ کی تصویر پر جمی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ رباب نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ ذوالقرنین نے چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر آنسوں سے تر چہرے کو صاف کرنے لگا۔ بس کہنا چاہتا ہوں کہ قائم ذوالفقار ہمیشہ سے رباب کا تھا اور رباب کا ہی رہا۔ انسانوں کی زندگی سے متاثر ہو کر وہ بھی انسانوں کی طرح بے وفا نہیں تھے۔ نرمی سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ جب بولا تو ہر ایک حقیقت سے پردہ ہٹاتا چلا گیا جبکہ رباب آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے سنتی ہی جا رہی تھی۔ آپ؟ جی میں۔ رہبان چلتے اس کے سامنے آیا۔ آپ کو کوئی کام وام نہیں ہے کیا؟ کرتا ہوں نا، بتایا تو تھا، ایک کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ خاطرہ کے سوال پر ہنستے بولا۔ مجھے یاد ہے مگر میرا مطلب تھا جاب پر نہیں گئی، آپ کی کمپنی نے آپ کو فارغ کر دیا۔ اس کے بلا وجہ ہنسنے پر خاطرہ آپ کے طنزیہ انداز میں بولی۔ دراصل امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے آج کل میں گھر پر ہی ہوتا ہوں۔ اوہ سوری۔ کوئی بات نہیں۔ اس کی شرمندگی کو محسوس کرتے رہبان نے مسکرا کر کہا۔ ویسے آپ کے گھر میں اور کوئی نہیں؟ بابا کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، ایک چھوٹی بہن ہے وہ اسکول جاتی ہے۔ اوہ اچھا، خیر میں چلتی ہوں، بہت کام ہے، پھر مجھے مال روڈ بھی جانا ہے، خاطرہ کہہ کر جانے لگی کہ رہبان کی آواز پر واپس مڑی۔ ویسے آپ میرے ساتھ مال روڈ چلیں گی؟ جی؟ وہ دراصل مجھے بھی کچھ شاپنگ کرنی ہے اور آپ بھی جا رہی ہیں تو بھلے سے 1 سے 2 بھلے۔ اس کے ماتھے پر بل دیکھ رہبان نے فوراً وضاحت دی۔ خاطرہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ بھلا ایک اجنبی پر کیسے بھروسہ کر سکتی تھی جس سے آپ تیسری بار ہی ملاقات ہوئی؟ نہیں، مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، آپ اتنا بھی بے اعتبار نہیں ہیں، اور پھر اکیلے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنے سے بہتر ہے آپ میرے ساتھ سفر کر لیں۔ زیادہ نہیں صحیح تھوڑا بہت تو جان گئی ہیں آپ مجھے۔ رہبان اس کی بات کاٹتا بولا تو 1 منٹ کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنے سے بہتر تھا اس کے ساتھ چل جائے، کم از کم وہ جان پہچان والا تو تھا۔ ٹھیک ہے، میں گھر کے کام نپٹا لوں، پھر 1 گھنٹے کے بعد چلتے ہیں، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ مسکرا کر کہتے اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا جبکہ وہیں کھڑی اب بھی اپنے فیصلے پر غور کر رہی تھی۔ کیا اس نے ٹھیک کیا؟ اب بول دیا ہے تو چلی ہی جاتی ہوں، خود سے کہتی ہوں گھر کی جانب بڑھ گئی تاکہ جلد از جلد سارے کام ختم کر سکے۔ کمرے کے وسط میں بیٹھی وہ زمین پر سفید لکیروں کا جال بچھا رہی تھی جس کے قریب دائرے کی صورت موم بتیاں جل رہی تھیں جن سے اٹھتے دھوئیں نے ارد گرد کے منظر کو دھندلا سا کر دیا تھا۔ وہ اپنا کام ختم کرتی سیدھی ہوئی اور آنکھیں بند کیے کچھ منتر پڑھنے لگی جب زوردار آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ زوجین نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ ذوالقرنین، کتنی بار کہا ہے میری عبادت کے وقت مخل مت ہوا کرو، وہ بولی تو لہجے میں ناگواری اتر آئی۔ کیوں شیطان ناراض ہو جاتا ہے؟ اندر تک جلا دینے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ ماما زوزیل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنی حد میں رہو تم، زوزیل کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذوالقرنین کی موجودگی کے باعث ان کی عبادت یوں ہی ادھوری رہ جاتی تھی۔ یہ آج کل تمہارا ذوالفقار پیلس میں آنا جانا کچھ زیادہ نہیں ہو رہا؟ سیاہ مشروب کو گلاس میں نکالتے انہوں نے طنزیہ انداز اپنایا۔ مجھے نہیں لگتا آپ کو اس سے مسئلہ ہونا چاہیے کیونکہ کل تک تو آپ بھی مجھے یہ بتانے لگے تھے غازان میرا بھائی ہے۔ وہ چلتا ہوا ان کے سامنے آیا اور ہاتھ سے مشروب لیتا ایک سانس میں اپنے اندر اتار لیا۔ مجھے مسئلہ ہے، میں چاہتی ہوں تم مجھ سے دور رہو، ان سے محبت یا دشمنی جیسے کسی بھی تعلق میں بندھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہجے میں گراہٹ لیے وہ کھوجتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ کیوں؟ کہیں آپ مشکل نہ پڑ جائیں اس لیے کہ غازان کو پتہ چل جائے اتنے سال آپ اس کے باپ کے ساتھ کیا کرتی آئی ہیں تو آپ کی گردن اڑانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ مکرو مسکراہٹ چہرے پر سجائے ان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا، پھر ذرا جھک کر بولا تو کئی بھید اپنے لہجے میں سمول لیا۔ میں آپ کی طرح دوسروں کی چیزوں پر نظر نہیں رکھتا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے جن سے گرتے پانی کے قطروں نے 400 مٹی کی خوشبو کو مہکا دیا تھا۔ مری کے مال روڈ پر لوگ ہاتھوں میں چھتریاں لیے اس
मौसम में लुत्फानंदोज हो रहे थे। जब लोगों की इस आमदोरफ्त में हाथों में शॉपिंग बैग्स थामे वो बाजार से निकलते हुए एकदम मुड़ी और मुड़कर रहबान को देखा जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उफ, ये भी फ़ोन पर ही चिपक कर रह गए हैं। खौफ से उसने हाथों में थामे शॉपिंग बैग को देखा जिनका बोझ उसकी हिम्मत से ज़्यादा था। चलें, देर हो रही है, रहबान के करीब आते हुए अजलत में बोली। कुछ वक्त एक दूसरे के हमराही गुजारने का ही असर था कि दोनों के बीच हायल तकल्लुफ़ की दीवार गिर चुकी थी। लंच करके चलते हैं, वैसे भी मौसम कितना अच्छा हो रहा है। वो खातरा के अंदाज से महसूस होता उसे तंग करने की गर्ज से बोला, जबकि अच्छे से जानता था वो इनकार कर देगी। और फिर जवाब भी खातरा ने उसकी उम्मीद के मुताबिक ही दिया। नहीं, मामा के आने का टाइम है इसलिए घर जा रही हूँ, अब चलें जल्दी। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलते हैं, कहते हुए रहबान ने कार का दरवाज़ा खोलकर सामने उसका सारा सामान पिछली नशिस्त पर रखा और ड्राइविंग सीट संभाल कर बैठ गया। खातरा के बैठते ही गाड़ी को वापस से के रास्ते पर डाल चुका था। वो आंखों पर ही हाथ रखे अपने कमरे में बैठी थी। कुछ देर पहले मिली आगाही किसी नए अजाब से कम ना थी। हर शिकवा अफसोस में बदलता जा रहा था। गम था कि अश्कों में ठहरा था। वो 3 साल की रफ़ाक़तों के मंज़र किसी फिल्म की तरह ज़हन के पर्दे में घूमने लगे। मैंने क्यों ये जानने की कोशिश ना की कि तुम कहाँ हो, किस हाल में हो। खुद एहतसाबी के कैफ़े से गुजरते उन्होंने आंखें ज़ोर से मींची कि तभी हाथ में किताब लिए मिकाइल कमरे के अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा खोलने जैसी ज़हमत उसने गवारा नहीं की थी। बड़ी मामा, ये देखें, ग़ज़ान का दिल कांता की तरफ माइल हो जाए इसके लिए मैं क्या लाया हूँ। बगैर रुबाब की तरफ देखे और जोश से बताता उनके सामने जा बैठा। नज़रें भी किताब पर जमी थी। इसमें लिखा है महबूब को कदमों में लाने के लिए उल्लू की हड्डियों का। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रुबाब उसकी बात काटते ठहरे लहजे में गोया हुई। मिकाइल, सिवाय अल्लाह की दुनिया की कोई ताकत जिन्नो इंस का दिल उसके जज्बात और एहसासात नहीं बदल सकती। हम किसी के दिमाग को अपने ताबे कर सकते हैं मगर दिल को नहीं। उन्होंने आंखों से हाथ हटाते हुए कहा। रुबाब ने उसकी तरफ देखा तो एक पल के लिए चुप सी हो गई। असरार की दबेज चादर ओढ़े सुर्खी माइल समुंदर आंखें जैसी उस पर जमी थी जिनके भेद उसके बस की बात नहीं थी। बड़ी मामा, जाओ यहाँ से। खामोशी को तोड़ते उसने कुछ बोलना चाहा मगर इससे पहले ही रुबाब कहते हुए रुख मोड़ गई। हालत इसराह में सड़क पर दौड़ती गाड़ी सीधा इस घर के सामने जा रुकी, जिसके साथ ही खातरा ने मुड़कर पिछली नशीद से सामान उठाया। दरवाज़ा खोलती गाड़ी से बाहर निकल आई। रहमान भी उसके साथ ही निकला। चाय पानी का नहीं पूछेंगी? उसके घर की तरफ बढ़ता देख रहमान ने पीछे से आवाज़ लगाई। जब मामा हो तो 10 दफ़ा आइएगा, चाय क्या खाना भी खिलाएंगे। मुस्कुराहट दबाकर कहती एक बार फिर मुड़ने लगी कि रहमान रुक कर रहमान को देखा जिसकी बुरी आंखें उसी पर थी। बहुत बहुत शुक्रिया। शॉपिंग बैग्स की तरफ इशारा करते खातरा ने अपनी माँ की तरह मिस्री ज़ुबान में शुक्रिया किया। इंटरेस्टिंग, अरबी आती है? वो दिलचस्पी से बोली। थोड़ा थोड़ा, मामा मिस्री है ना? ओह हाँ, वैसे मैंने आज देखा था, काफ़ी मुशाबत रखती हैं आप, बस बाल और आंखों का फ़र्क है। रहमान ने याद करते हुए कहा। जी, दरअसल पापा पर हैं इसलिए। खैर बाय, मामा आने वाली होंगी। मुस्कुरा कर कहती दरवाजे की जानिब बढ़ी और लॉक खोलकर अंदर चली गई। फिर मुलाकात होगी प्रिंसेस। रहमान अपनी बुरी चमकती आंखों से उसे जाता देखता रहा और खुद भी गाड़ी में बैठकर अपने घर की जानिब रवाना हुआ। अभी और भी काम थे जो करने बाकी थे। घर में दाखिल होते उसने सारा सामान लिविंग रूम में रखा और खुद उससे मुंसलिक छोटे से किचन में जाकर फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पीने लगी। ये इसकी आदत थी जिससे मशद को सख्त चिढ़ती थी। ठंड में भी वो ठंडा पानी नहीं छोड़ती थी। उफ, माल में चल चल कर मेरे पाँव दुख गए। वो बुड़बुड़ाती सोफे पर बैठी। तभी बेल बजने की आवाज़ उसके कानों से टकराई। अब कौन आ गया? उसने खौफ से सोचा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला ही था कि तेजी से गाजान जुल्फ़कार करके अंदर दाखिल हुआ। ये क्या बदतमीज़ी है? वो चिल्लाई। कहाँ गई थी तुम? उसकी बात का नज़रअंदाज करता वो मुतफिक्र सा पूछने लगा। खातिरा का सियाह कोट और रेड स्कार्फ उसके बाहर जाने की गवाही दे रहा था। माल रोड गई थी। अब कोई चिल्लाई नहीं पर माथे पर शिकने ज़रूर वाज़ेह हुई। अकेले? गाजान के अंदाज से अजीब सी दीवानगी छलक रही थी। वो कब से उसकी मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश कर रहा था मगर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, इसलिए सारे काम छोड़कर उसके पास चला आया। नहीं, रहबान के साथ। कौन रहबान? खातरा के कहते हुए एकदम चौंका। किसी मर्द के साथ की थी, उसे अदराक तक ना हुआ। ये तुम क्यों मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रहे हो? क्यों बताऊँ मैं तुम्हें? उस खातरा ने दोनों हाथ कमर पर रखकर गाजान को घोरा, जबकि खातरा की बात पर उसका मजीद पारा चढ़ा। आज के बाद तुम किसी के साथ बाहर नहीं जाओगी। जहाँ जाना होगा मैं लेकर जाऊँगा। क्यों क्यों? खातरा ने हैरत से उसे देखा, न जाने किस हक पर उसे पाबंदियाँ लगा रहा था। बस कह दिया ना, गाजान रोटोक अंदाज में बोला। जाऊँगी, मुझे जिसके साथ जाना होगा मैं जाऊँगी। खातरा भी अपने नाम की एक थी, इतनी आसानी से कहाँ मानती। ठीक है, फिर इसकी हालत की जिम्मेदार भी तुम होगी। गुस्से को जब्त करता हुआ यहाँ वो कहकर रुका नहीं, वरना मुमकिन था उधर ही तबाही मचा देता। हैं? ये क्या था भाई? अजीब ज़बरदस्ती है। खातरा ने खुद से कहते बंद दरवाजे को देखा जहाँ से गाजान जुल्फ़कार भी बाहर गया था। वो सर झटक कर सोफे पर
صوفے کی طرف آئی اور شاپنگ بیگ اٹھاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس کی نماز کا ٹائم نکلتا جا رہا تھا۔ وہ غصے سے بھرا گھر لوٹا تھا۔ خاطرہ کسی مرد کے ساتھ گئی تھی، یہ بات اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھی، مگر سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ اسے یہ بات کیوں نہ معلوم ہوئی۔ خاطرہ کی موجودگی کو محسوس کیوں نہیں کر پا رہا کہ وہ کہاں ہے؟ آخر یہ رہبان کون ہے؟ کیوں مجھے محسوس نہیں ہوتا خاطرہ اس کے ساتھ ہے؟ اس نے غصے سے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ مجھے اب ہر وقت اس کے پاس رہنا ہوگا، بس بہت رکھ لیے فاصلے ہمارے درمیان، اب میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ غازان سوچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ آج وہ کھل کر رباب اور دادا ذوالفقار سے بات کرنا چاہتا تھا، ان پر اپنی پسند واضح کر دینا چاہتا تھا، مگر ابھی دروازے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ کانتا ایک دم اس کے سامنے آئی۔ غازان بروقت پیچھے ہٹا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ غصے سے دھڑا۔ ڈیئر کزن، آخر غصہ کس بات کا ہے؟ تھوڑی دیر بات کرنے ہی تو آئی ہوں، ویسے بھی ہماری جلد شادی ہو جائے گی۔ کانتا ایک ادا سے کہتی اس کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک اپنی جگہ جم گئی۔ غازان کی آنکھوں کے اشارے سے ہی وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی تھی۔ خوش فہمی ہے تمہاری کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ تمہارے دماغ میں جس نے یہ خناس پڑی ہے، جا کر اس سے لڑو اور آئندہ میرے قریب مت آنا۔ انگلی اٹھا کر کہتا وہ کانتا کی ساری غلط فہمیوں کو دور کر چکا تھا، جبکہ اپنی تسلیل پر غصے سے کھولتی فوراً وہاں سے غائب ہوئی، مگر غازان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ آخر خود کو سمجھتے کیا ہیں یہ؟ مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں، کہاں گئی تھی؟ کمرے میں آ کر اسے رہ کر غازان پر غصہ آ رہا تھا، اس غصے میں ان دونوں نے ہی اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ سارے تکلفات پر ایک طرف رکھ کر وہ دونوں ہی آپ سے تم پر آ گئے تھے۔ اصحاب الی جہنم، میں بھی وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ بڑبڑاتے اس نے سارا سامان بیڈ پر چھوڑا اور وضو کرنے باتھ روم میں گئی۔ اندر آ کر اس کی نظر سیدھا آئینے پر پڑی، جس کے ساتھ ہی سارا واقعہ ایک بار پھر اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر بات تو میرا وہم نہیں ہو سکتا، اس نے سوچتے ہوئے سر چٹکا نل کھول کر وضو کرنے کے لیے جھکی ہی تھی کہ تیز تار سے نکلتے خون کو دیکھتے چیختی پیچھے ہٹی۔ باتھ روم سے باہر بھاگی، پورا گھر اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتی وہ نیچے آئی، جب دو مضبوط ہاتھوں نے اسے نرمی سے اپنی گرفت میں لیا۔ خاطرہ کیا ہوا ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ غازان نے اسے بازوئیں تھامے میں پوچھا، جو مسلسل چہرہ پیچھے موڑے اپنے کمرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ؟ اب کہ غازان نے اسے جھڑا تو وہ خوفزدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ خاطرہ کے چہرے پر پھیلا خوف اور آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ تڑپ اٹھا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، کوئی تھا کیا اوپر؟ وہ خاطرہ سے کہتا اسے چھوڑ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھا، تبھی خاطرہ نے اس کا بازو دبوچا اور تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، اوپر نہیں جاؤ، وہاں کوئی ہے، وہ مار دے گا ہمیں، تم مت جاؤ۔ خوف کے باعث اس نے یہ تک نہیں سوچا کہ غازان یہاں کیسے آیا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ نہیں، میں کہہ رہی ہوں نا، نہیں، اور یہ کہتے ہی وہ غازان کی باہوں میں ایک دم جھول گئی۔ خاطرہ، خاطرہ اٹھو۔ خاطرہ، مشہد جو بھی گھر میں داخل ہوئی تھی، خاطرہ کو غازان کی باہوں میں بے ہوش دیکھ کر ایک پل کو اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ جو سوچ ان کے ذہن میں آئی وہ خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ خود پر قابو پاتی ہوئی تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ پتہ نہیں، میں یہاں سے گزر رہا تھا جب باہر تک اس کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ اندر آ کر پوچھا تو کہنے لگی اوپر کوئی ہے۔ خاطرہ کو صوفے پر لٹا کر غازان سیدھا ہوتا وضاحت دینے لگا۔ مشہد جو خاطرہ کی بے ہوشی کی وجہ غازان کو سمجھ رہی تھی، ایک دم شرمندہ ہوئی۔ سوری، مجھے لگا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آپ بیٹی کی ماں ہیں، سمجھ سکتا ہوں۔ غازان ان کی شرمندگی سے نکالنا چاہا۔ ویسے کیا پہلے بھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں، صبح کے 3 بجے اٹھ کر بھی چلا رہی تھی کہ باتھ روم کے آئینے پر کچھ لکھا ہے۔ مشہد نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ کیا لکھا تھا؟ وہ ایک دم بے چین ہوا۔ پتہ نہیں، میں نے دھیان نہیں دیا، مجھے تو یہ لگا وہم ہے۔ مشہد اب حقیقتاً پریشان ہو چکی تھی، مگر اب بھی انہیں یہ جن بھوت کا معاملہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ اس سائیکولوجیکل پرابلم سمجھ رہی تھی۔ آپ کو دھیان سے اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ غازان کو ان کی بات سن کر افسوس ہوا، مگر ان کے منہ سے نکلنے والی اگلی بات پر وہ حیران ہوا۔ مجھے لگتا ہے کسی سائیکولوجسٹ کو دکھانا ہوگا، یہ کوئی ذہنی بیماری ہے، شاید اپنے پاپا کے انتقال کو سر پر سوار کر لیا ہے اس نے۔ مشہد کہتے ہوئے خاطرہ کو دیکھا، جو ہوش میں آ رہی تھی۔ خاطرہ، ٹھیک ہو بیٹا؟ وہ جھک کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولی۔ خاطرہ خالی خالی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، ذہن ابھی بھی بیدار نہیں ہوا تھا۔ خاطرہ، کیا ہوا ہے بچے؟ ماما، خاطرہ ایک دم صوفے سے اٹھی اور چہرہ موڑ کر اپنے کمرے کی جانب دیکھا، جبکہ غازان بظاہر تو اس کے ساتھ تھا، لیکن ذہنی طور پر پورے گھر کو چیک کرنے لگا، مگر کوئی سراغ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آنٹی، آپ انہیں اپنے کمرے میں لے جائیں، شاید آرام کریں تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ خاطرہ کی حالت دیکھتے ہوئے مشہد کو بھی غازان کی بات درست لگی، اس لیے اس بات میں سر ہلاتی اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ خاطرہ بھی کوئی چونچ نہ کیے بغیر ان کے ساتھ چل دی۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ اپنے کمرے پر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا ہے یہاں آخر؟ میں پکڑ کیوں نہیں پا رہا؟ مجھے یقین ہے خاطرہ نہ تو جھوٹ بول رہی ہے، نہ ہی کوئی ذہنی بیماری ہے، پھر کیا ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے؟ ان کے جاتے ہی غازان چاروں طرف نظریں دوڑاتا سوچنے لگا، آخر کیا تھا جو اسے نہ تو دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ غازان بیٹا، مشہد کی پکار پر غازان اپنی سوچوں سے باہر آتا اور ان کی طرف مڑا۔ سو گئی وہ؟
ہاں نیند کی دوا دی ہے، سو جائے گی، وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ بیٹا شکریہ تم نے اتنی مدد کی، میں تمہیں وہ بھی اپنی سوچ پر شرمندہ تھی، اس لیے داستہ طور پر بات ادھوری چھوڑی۔ ارے نہیں آنٹی، شکریہ کی ضرورت نہیں اور نہ ہی شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ایک غیر مرد کو اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھ کر ایسے ہی رد عمل دیتا۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا تو مشرق کو نہ جانے کیوں اس میں عامر گردیزی کا عکس نظر آیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، گھر پر سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، غازان کے کہنے پر انہوں نے اس بات پر سر لایا۔ یوں تو وہ چاہتی نہیں تھی کچھ کھائے بغیر وہ جائے، پر دوسری بار اس کے گھر سے جائے، پر مگر حالات کے پیش نظر مشرق چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہیں سکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ رباب نے اسے دیکھا جو غصے سے بڑی، ان سے جھگڑنے کے بعد دروازے کی جانب بڑھی۔ جا رہی ہوں میں واپس، اب مجھے یہاں نہیں رہنا، ہنکار بھر کر کہتی ان کی طرف دیکھے بغیر دروازے کی جانب بڑھی۔ مجھے معاف کر دو کانتا، جب دل نہ ملے تو زبردستی کے رشتے بھلے جٹ بھی جائیں پر دیر پا نہیں رہتا ہے۔ رباب سوچتے ہوئے افسردہ سے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا ٹھہری، جہاں کانتا انہیں بیرونی دروازہ پار کرتی دکھائی دی۔ مجھے امید ہے اس بار ماضی نہیں دہرایا جائے گا، تم سمجھ گئی ہوگی، جو تمہارا ہے وہ ہے ہی نہیں تو تم چاہ کر بھی اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ ذوالفقار پہلے سے دور جاتی کانتا کو دیکھ کر بڑبڑائی اور پھر وہاں سے ہٹ کر دادا ذوالفقار کے پاس چلی گئی، جبکہ سڑک پر چلتی کانتا انتقام کے لیے آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا اس کے قریب سے گزرا۔ وہ چونکی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو آنکھوں میں حیرت ہوئی۔ تم ابھی الفاظ منہ سے ادا نہ ہوئے تھے کہ کسی اندیکھی قوت نے اس کے قدموں کو جکڑا۔ کانتا بھرپور مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے پاؤں کے ساتھ ساتھ اس کے اوپری حصے کو بھی اپنے شکنجے میں لے چکا تھا وہ۔ کانتا نے چیخنے چلانے کی کوشش کی، مگر اس دھند بھری شام میں اس کا وجود ایک دم غائب ہو گیا۔ گھر سے جانے کے بجائے وہ بالکنی سے سیدھا خاطرہ کے کمرے میں آیا تھا، تاکہ اس چین کا پتہ لگا سکے جو خاطرہ کو نہ صرف تنگ کر رہا ہے بلکہ اس سے تعلق بنانے کی بھی پوری کوشش کر رہا تھا۔ خاطرہ کے جسم پر وہ نشان اور آج اس کا یوں ڈر کر بھاگنا اس بات کی دلیل تھا کہ وہ اپنے پاپا کے انتقال کے باعث ذہنی دباؤ کا شکار نہیں بلکہ واقعی کوئی اسے خوفزدہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر کون؟ یہاں تو کسی کی موجودگی محسوس نہیں ہو رہی۔ غازان نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کمرے میں کچھ ایسا موجود نہیں تھا جو مشکوک ہو۔ آخر کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتے باتھ روم کی طرف بڑھا، مگر وہاں بھی اس کے توقع کے برعکس کچھ نہیں تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ کہیں وہ… اس نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا۔ ذوالقرنین، اگر تم یہ ہو تو اپنے انجام کے لیے تیار رہو۔ تمہاری ماں نے میرے باپ کو چھین لیا، پر تمہیں خاطرہ کو مجھ سے چھیننے نہیں دوں گا۔ سرخ آنکھوں سے غازان نے خود کو آئینے میں دیکھا اور اس کے ساتھ ہی وہاں سے غائب ہوا، جبکہ کمرے میں رکھی کرسی اس کے جاتے ہی اپنے آپ ہلنے لگی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سجاتے مشرق نے خاطرہ کی طرف دیکھا جو ان کے بلانے پر اب کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ٹھیک ہوں، دھیرے سے کہتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ مشرق بغور اس کے بجھے بجھے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں تمہارے لیے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لوں۔ کیوں؟ خاطرہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تم ذہنی دباؤ کا شکار ہو، اس لیے تم ایسی… آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ مشرق کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ چیخ پڑی۔ حیرت کی انتہا نہ تھی کہ اس کی ماں اس کی بات کا یقین کرنے کے بجائے اسے ظاہری مریضہ سمجھنے لگی۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں، آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں من گھڑت کہانیاں بنا رہی ہوں، بابا کے انتقال کو سر پر سوار کر لیا ہے اس لیے میں ایسی باتیں کر رہی ہوں، ہے نا؟ اس کے کہنے پر مشرق نفی میں سر ہلانے لگی۔ خاطرہ ان کی بات پر یہ رد عمل دے گی یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ خاطرہ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں غلط نہیں سمجھ رہی اور نہ ہی مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آپ کھانا کھا لیجئے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ کہہ کر کرسی سے اٹھی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ مشرق نے تعصب سے اسے جاتے دیکھا اور پھر ایک نظر کھانے پر ڈال کر برتن سمیٹنے لگی۔ ان کی اپنی بھوک بھی خاطرہ کی باتوں کی وجہ سے مٹ چکی تھی۔ بالکنی میں کھڑی ہوئی بے تاثر آنکھوں سے آسمان پر غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ مشرق کی باتوں کا دکھ اتنا تھا کہ اپنے خوف کو بھی فراموش کرتے تنہائی کی خاطر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب بالکنی میں کھڑی مشرق کی باتوں کو سوچی جا رہی تھی جب اچانک غازان اس کے سامنے آیا۔ بہو! اور وہ چیختے ایک دم پیچھے ہٹی اور دل پر ہاتھ رکھتے پٹی پٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جو گرل کو مضبوطی سے تامے کھڑا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! ابھی میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو… ہارٹ فیل ہو آپ کے دشمنوں کا، غازان مسکراتا ہوا بولا۔ ایسے نہ بولے ورنہ ایسا نہ ہو آپ ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ خود پر قابو پاتی اب خاطرہ تندیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی بولی، یوں کہ ایک بار پھر سے وہ تم سے آپ پر آ گئے تھے۔ ارے ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، پر افسوس آپ ہمیں دشمن سمجھتی ہیں۔ غازان نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں آئے ہیں؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے اب خاطرہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ کہنا تھا مس خاطرہ؟ کیا کہنا تھا؟ آپ کے اس نے دانت پیسے۔ حالانکہ یہ کہنے میں بڑا خطرہ ہے مگر پھر بھی میں کہنا چاہوں گا۔ وہ رکا اور خاطرہ ایک ابرو اٹھائے اس کے کڑے تیوروں سے دیکھ رہی تھی۔ مس خاطرہ!
یہ لائر مین آپ کی سچی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ کیا آپ اس کی محبت کو قبول کر کے آپ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ بننا پسند کریں گی؟ بالکنی میں لگی گرل کو مضبوطی سے پکڑے کھڑا وہ اپنے انوکھے انداز میں اس سے ظاہر محبت کر رہا تھا۔ سمندر جیسے نیلی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ شرارت بھی تھی۔ خاطرہ کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ تھوڑی آگے بڑھی اور شہادت کی انگلی اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولی، محبت کا دعوے دار یہاں ہر کوئی ہے، مگر محبت کے مفہوم سے واقف یہاں کوئی ہے، ایڈوکیٹ غازان صاحب۔ وہ ایک ادا سے کہتی اسے کھڑا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، جبکہ غازان صاحب اس بات کو فراموش کیے ہوئے تھے کہ وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ اس صدا پر مسکرا کر اس نے آنکھیں بند کی اور ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھ دل کے مقام پر رکھے۔ اگلے لمحے وہ بالکنی سے نیچے پکی سڑک پر جا گرا۔ اف اللہ! کمر پر ہاتھ رکھے وہ کراہتے ہوئے اٹھا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ گرنے کے باعث کہیں چوٹ آئی تھی، وجہ یہ تھی کہ گرنے کی آواز سن کر خاطرہ واپس بالکنی میں آئی اور اب گرل کو تھامے نیچے جھانک رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ بھی واضح تھی، جو یقیناً غازان کی اس طرح گرنے پر نمودار ہوئی تھی۔ مدد چاہیے مسٹر عاشق؟ مسکراہٹ دباتے خاطرہ نے لہجہ طنزیہ اپنایا۔ نہیں، چلتا ہوں بائیں۔ ہاتھ ہلا کر بائیں کہتا ہوا بھرپور اداکاری کے ساتھ کمر تھامے لگراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا جن کو دیکھ کر غازان کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ خاطرہ واپس اپنے کمرے میں چلی آئی اور اب ٹی وی آن کی بیڈ پر نیم دراز غازان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے غازان کے سارے محبت کو خاص اہمیت نہیں دی، کیونکہ اس کی آنکھوں اور لہجے میں ناشتی شرارت اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ محض مذاق کی غرض سے کہہ رہا تھا، تاکہ خاطرہ کا موڈ بدل سکے، کیونکہ آج جو کچھ بھی ہوا وہ سب غازان سے چھپا نہیں رہا تھا۔ کیا وہ صرف مذاق کر رہے تھے؟ پھر باقی سوچتے اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا کہ دل کے کسی کونے میں چاہے جانے کی خواہش سر اٹھانے لگی۔ ویسے کتنے چھچورے ہیں، بھلا ایسے کوئی مذاق کرتا ہے؟ بڑبڑاتے ہوئے اب ٹی وی کی جانب متوجہ ہوئی۔ لبوں پہ مسکراہٹ اب بھی قائم تھی، اس بات کو بھلائے کہ سب سے زیادہ مذاق، دکھ اور دھوکے ایک محبت کے نام پر ہی تو دیے جاتے ہیں۔ سیریسلی غازان؟ میکائل اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں اڑتے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ تم ایک انسان سے؟ اپنے کام سے کام رکھو، غازان اس کی بات کاٹتا کر رہا ہے۔ تم نے ایک بار بھی بڑی ماں اور کانتا کے بارے میں نہیں سوچا؟ بڑے بابا کی طرح تم اپنی بکواس بند کرو، میں قائم دل افکار کی طرح نہیں، سمجھے؟ ان سے ملانے کی مجھے کوشش مت کرنا۔ وہ ایک دم دھاڑا، مگر میکائل پر اس کی دھاڑ کا رتی برابر اثر نہیں ہوا۔ میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کی طرح تم بھی انسانوں کی زندگی سے متاثر ہو، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تم انسانوں سے متاثر ہونا شروع کر دو گے۔ اب کہ میکائل کے لہجے میں بھی سختی آئی۔ میں نے کہا بکواس بند کرو اور اس سے دور رہنا، سمجھے؟ غازان کہتا ہوا آگے بڑھا، جبکہ میکائل نے اس کی پشت کو گھورا اور پھر پیچھے سے چلایا، مجھے شوق بھی نہیں ہے انسانوں کے پاس جانے کا، کیونکہ ان سے بڑا دھوکے باز اور کوئی نہیں ہوتا۔ میکائل کی بات پر ایک پل کے لیے اس کی قدم رکے اور پھر سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ البتہ میکائل نے چل کر جانے جیسی زحمت اپنے پیروں کو نہیں دی، بلکہ چٹکی بجاتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ جہاں اس خالی کمرے میں ہر طرف اندھیرا چھایا تھا، وہیں بیچوں بیچ ایک لکڑی کا تختہ موجود تھا، جس کے ذات وہ زنجیروں سے جکڑی مسلسل خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ یہاں کیوں لائی گئی تھی، اس بات سے اب تک انجان تھی۔ کیوں باندھا ہے مجھے، چھوڑ دو! کانتا نے چلاتے ہوئے زنجیر کو جھٹکا دیا، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی ناکام۔ اوپر سے اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ حالانکہ وہ اندھیرے میں بھی بآسانی سب کچھ دیکھ سکتی تھی، پر نہ جانے ایسی کون سی قوت تھی جس نے اس کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ کیا ہے، تم کیوں چلا رہی ہو؟ کمرے میں کخت آواز ابھری، مگر پوچھے جانے والا دکھائی نہیں دیا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ! جواب دینے کے بجائے وہ بھی چلاتے ہوئے بولی۔ تبھی کمرے میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایک ہوا کے جھونکے کی طرح کانتا کے قریب سے گزرتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ شش! پیچھے سے اپنا چہرہ اس کے قریب لے جاتے اس نے سرگوشی کی۔ آواز نہیں، تم جلد یہاں سے آزاد ہو جاؤ گی، مگر میری بات مان لو تو۔ اس کی بات پر کانتا نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھنا چاہا، مگر وہی بات، اندھیرے کے باعث کچھ نظر نہیں آیا، حتیٰ کہ یہ تک محسوس نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ جن ہے یا انسان۔ کون سی بات؟ اور اپنی بات پر اسے راضی ہوتا دیکھ اس کی آگ رنگ آنکھ چمک اٹھی۔ ایک جاندار کہکا لگاتا وہ کانتا کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ رات بھر ہوتی ہوئی ہلکی ہلکی برف باری کے باعث صبح کا آغاز مسحور کن تھا۔ آسمان پر چھائے سرمئی بادل اور برف سے ڈھکے درخت اور ان کی سحر میں جکڑی ناشتے کے بعد مشے سے اجازت لے کر گھر سے باہر نکل آئی۔ اب برف پر اپنے قدموں کا نشان چھوڑتے آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک غازان اس کے سامنے آیا۔ وہ اس وقت ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا، اور خاطرہ ہمیشہ کی طرح اپنے سیاہ کوٹ اور ریڈ اسکارف میں ملبوس تھی۔ کہاں جا رہی ہے مس خاطرہ؟ آنکھوں میں اب شرارت واضح تھی۔ کہیں نہیں، خاطرہ اسے گھورتے سائڈ سے جانے لگی، ایک بار پھر اس کے سامنے آ کر راستہ روک گیا۔ اچھا، طبیعت کیسی ہے؟ کل پھر ڈر تو نہیں لگا؟ غازان نے اب سنجیدگی سے پوچھا۔
ٹھیک ہوں، ویسے کل اتنی مدد کرنے کے لیے تھینکس، لیکن اس بےہودہ مذاق کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی آخری بات پر غازان نے مسکراہٹ دبائی۔ کل واقعی اس نے جو کہا تھا وہ مذاق میں کہا تھا۔ وہ اتنی جلدی بھی سارے محبت کرنا نہیں چاہتا تھا کہ ابھی اس نے اس جن کو بھی پکڑنا تھا جو اس کی خطرہ کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر اس سے پہلے وہ اظہار کر کے اپنی کمزوری اس جن کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتا تھا۔ ویسے اگر آپ کہیں نہیں جا رہی تو آئیں اپنی ماما سے ملواؤں۔ خاطرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا وہ ذوالفقار پیلس کی طرف بڑھا۔ ہاتھ چھوڑیں یار، اتنا بھی بے اعتبار نہیں ہوں۔ اب تک تو تمہیں اور تمہاری ماں کو مجھ پہ یقین ہو جانا چاہیے، وہ سنجیدگی سے کہتا ایک بار پھر آپ سے تم پر آ گیا۔ خاطرہ گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، ساتھ ساتھ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر غازان کی گرفت مضبوط تھی۔ اچھا، آپ کی ماما بھی ہیں آپ کے؟ ہاتھ چھڑانے کی کوشش دور کرتے خاطرہ نے پوچھا۔ شاید غازان کی بات کا اثر تھا کہ اب اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا رہی تھی۔ کیوں؟ صرف تمہاری ہو سکتی ہیں؟ غازان نے گھورا۔ نہیں، اصل میں آپ کی خود پاپا کہلوانے کی عمر ہے تو۔ مسکراہٹ دباتے خاطرہ نے بات ادھوری چھوڑی۔ ہاں، پر تم نے ہاں کہا ہی نہیں اور مجھے پاپا کہنے والے اس دنیا میں آتے۔ اب تپانے کی باری غازان کی تھی اور وہ کامیاب بھی ہوا۔ خاطرہ غصے سے گھورتے ہوئے ایک بار پھر اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ چھوڑے مجھے، آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ اچھا یار، سوری، مذاق کر رہا تھا، چلو۔ زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ذوالفقار پیلس کے سامنے جا رکا کہ عین اسی وقت دروازہ کھول کر ذوالقرنین ذوالفقار باہر آیا۔ ہیلو برادر۔ دادو ذوالفقار اپنے کمرے سے نکل کر رباب اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب انہیں اپنے آس پاس انسانی جسم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ کوئی انسان ان کے بنائے دائرے میں چلا رہا تھا، مگر کون؟ آج تک تو کوئی انسان گھر میں داخل نہیں ہوا، پھر یہ کون ہے؟ وہ سوچتی تیزی سے اپنے کمرے میں آئیں، کھڑکی پر ڈلے پردوں کو ہٹا کر نیچے جھانکا جہاں وہ تینوں کھڑے نظر آئے۔ غازان، دماغ خراب ہو گیا ہے ان دونوں کا۔ لب پیچھے رباب کمرے سے نکل کر باہر کی جانب بڑھی۔ خاطرہ کی موجودگی میں ذوالقرنین اور غازان کا آمنا سامنا عنقریب کسی طوفان کی آمد کی گواہی تھا، مگر اس سے پہلے معاملات بگڑے انہیں جا کر دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں سے دور کرنا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ غازان نے مٹھی پیچھے خود پر قابو کیا، ورنہ دل تو کر رہا تھا اٹھا کر اسے دور پھینک دے تاکہ بھولے بھٹکے بھی وہ یہاں واپس نہ آئے، مگر خاطرہ کی موجودگی میں خود پر قابو پانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تعارف نہیں کرواؤ گے برادر؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے خاطرہ کی جانب مڑا اور مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر ہاتھ ملانے کے بجائے وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو وہی آنکھیں ہیں جو اکثر میں خواب میں دیکھتی ہوں۔ خاطرہ نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھتے کچھ بولنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی غازان نے ذوالقرنین کا وہی ہاتھ تھام کر زور سے جھٹکا دیا۔ وہ ہر ایرے گیرے سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ ہاں، پر تم جیسے ایرے گیرے کو منہ لگا لیتی ہے۔ دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ ذوالقرنین غازان کو تیش دلا گیا، لیکن اس سے پہلے کچھ کہتا یعنی اس وقت دروازہ کھول کر رباب باہر آئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کچھ نہیں ماما، رباب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ رباب کے سوال میں چھپی فکر مندی کو محسوس کرتا فوراً وہاں سے چلا گیا۔ رباب نے بھی سکھ کا سانس لیا اور غازان کی طرف مڑی، جو بھی ابھی چاہتے ہوئے ذوالقرنین کی پشت کو گھور رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ غازان چونکا اور رباب کی طرف دیکھا جو سوالی نظروں سے اسے تو کبھی خاطرہ کو دیکھ رہی تھی، حالانکہ وہ اچھے سے پہچان گئی تھی کہ سامنے کھڑی کوئی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ان کے بیٹی کی محبت ہے۔ ماما، یہ خاطرہ ہے، آپ کو بتایا تھا نا اس کے بارے میں؟ آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ کل کا سارا واقعہ ان تک پہنچانے لگا۔ ہاں بتایا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹا آپ کی؟ سب جان لینے کے بعد رباب فوراً خاطرہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ٹھیک ہوں آنٹی۔ آؤ اندر آؤ، رباب نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ خاطرہ نے غازان کی طرف دیکھا، نرم تاثرات سے چہرے پر سجائے اس نے آگے چلنے کا اشارہ کیا تو ان دونوں کے ساتھ اندر بڑھ گئی، جبکہ وہیں درخت پر بیٹھا کوا بھی ان کے جاتے اپنے اصلی روپ میں آ چکا تھا۔ غازان ذوالفقار اور خاطرہ گردے سی۔ کہانی تو اب شروع ہوگی۔ رباب قائم ذوالفقار ایک بار پھر ماضی دہرایا جائے گا، سوچتے اس کی آنکھوں کا رنگ آگ رنگ آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ آپ کا بھائی تھا؟ غازان کے ساتھ چلتے اس نے آہستگی سے پوچھا تاکہ رباب تک آواز نہ جائے۔ ہاں، یک لفظی جواب دے کر وہ خاموش ہے۔ اسے ذوالقرنین کے متعلق بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر نہ جانے کیوں خاطرہ دلچسپی لے رہی تھی۔ لیکن وہ نہ تو آپ میں ملتا ہے اور نہ ہی آنٹی میں، اور ان کی آنکھوں کا رنگ بھی مختلف ہے۔ ہاں، وہ بابا پر ہے۔ اوہ اچھا، خاطرہ نے سمجھتے اس بات میں سر ہلایا، تبھی وہ تینوں کمرے کے سامنے جا رکے۔ غازان، تم خاطرہ کو بٹھاؤ، میں بھی آئی۔ جی ماما۔ رباب مسکرا کر خاطرہ کی طرف دیکھتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ غازان اسے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کس کا کمرہ ہے؟ سیاہ سفید رنگ میں ڈوبے مگر خوبصورتی سے سجے کمرے کو دیکھ کے اس نے پوچھا۔ میرا ہے، تمہیں پسند آیا؟ خاطرہ کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھتے اس نے پوچھا۔ ہاں اچھا ہے۔ بس مجھے یاد آیا، کل آپ ہمارے گھر کیسے آئے تھے؟ اس کے اچانک پوچھنے والے سوال پر غازان نے گڑبڑا کر اسے دیکھا، جب سوالی نظر سے اسے دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی۔ دروازے سے آیا تھا، اور کیسے آؤں گا؟ نہیں، دروازہ لاک تھا، پھر آپ کیسے آئے؟ آپ کے خاطرہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ جی نہیں، آپ نے لاک نہیں کیا تھا، مجھے لگتا ہے آپ کو بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے۔ غازان کے کہنے پر غصے بھری سے کچھ سنانے کے لیے منہ کھول رہی تھی کہ رباب ہاتھ میں ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔
یہ کیا کہا تھی تم نے اسے بٹھایا نہیں؟ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے غازان سے بولی، پھر خاطرہ کی جانب مڑی۔ بیٹھو بیٹا۔ جی، غازان نے تمہارے بارے میں بتایا تھا اور آج تمہیں دیکھ بھی لیا، واقعی بہت پیاری ہو تم۔ رباب اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ خاطرہ کی نظریں ایک دم غازان کی طرف اٹھی، مگر اس کی آنکھوں میں نظر آتا اپنا عکس اسے واپس نظر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ رباب کے ساتھ چائے پینے اور چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ واپس غازان کے ساتھ گھر چلی آئی۔ جب گھر کے دروازے پر اترے، غازان نے پوچھا، کل ایوبی چلو گی میرے ساتھ؟ ایوبیہ کیوں؟ دل میں اٹھتی خواہش پر ڈپٹ کے اس نے سوال کیا۔ ویسے ہی گھوم پھر لیں گے، تمہیں بھی اچھا لگے گا۔ غازان سر کھجاتا بولا، ماما سے پوچھوں گی۔ خاطرہ نے سوچتے جواب دیا، اوکے تو میں رات کو کال کر کے پوچھوں گا، بائے۔ وہ کہہ کر واپس گھر کے راستے پر چل پڑا۔ خاطرہ اس کی پشت کو دیکھتے مسکرانے لگی کہ ایک دم چونکی، ان کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ آخر تم بتاؤ گے یہ سب کب سے چل رہا ہے اور آج اسے گھر پہ بھی لے آئے؟ غازان کے گھر پہنچتے ہی میکائل اس کے سر پر جا کھڑا، جو اپنے کمرے میں اسی چیئر پر بیٹھے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ کب سے؟ غازان زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں کب سے؟ میکائل نے پوچھا۔ کراچی سے۔ آنکھیں بند کیے غازان پرسکون سا بولا۔ کراچی؟ کراچی تو تم تقریباً 5 ماہ پہلے گئے تھے کسی کیس کے سلسلے میں؟ میکائل بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ کیا وہ جھوٹ بول رہا تھا؟ ہاں 5 ماہ ہو گئے اس بات کو۔ جب اس دن مری واپس آنے کے لیے ہوٹل سے نکلا تھا، تب میرے سامنے ہی سڑک پر تیز رفتار آتی کار سے بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہاں ایسا کوئی موجود نہیں تھا کہ کار میں زخمی پڑے شخص کو ہسپتال لے جائے، اس لیے چارے ناچار مجھے ہسپتال لے جانا پڑا، مگر وہ رکا جیسے مزید کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ وہاں پہنچ کر میری دنیا بدل گئی جب وہ دونوں ماں بیٹی باپ کی حالت کو سنتے ہسپتال پہنچی تھی، لیکن جب تک پہنچی باپ اس دنیا سے جا چکا تھا، اور یہ خبر ملتے ہی ان دونوں نے رونا شروع کیا۔ اس وقت وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو کر بس اپنے پیارے کے لیے آنسو بہا رہی تھی، اور میں وہیں بے بس کھڑا اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھ سے گرتا ہر آنسو مجھے میرے دل میں جذب ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بڑی ابھری۔ اس نے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے میکائل کو دیکھا۔ انسان اپنی محبوبہ کی خوبصورتی پر مر مٹتے ہیں، اور مجھے دیکھو میں اس کے آنسوں پر مر مٹا۔ اپنی کیفیت پر ہنستے ہوئے غازان نے سر جھٹکا۔ خیر باقی کا وقت بھی خاطرہ کی نظروں میں آئے بغیر میں اس کے ساتھ رہا، پھر ماما کے بلانے پر واپس مری آ گیا، مگر وقتاً فوقتاً بس اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کراچی ضرور جاتا تھا۔ غازان نے بات ختم کرتے ہوئے میکائل کو دیکھا، جو اب بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو مطلب اب سے نہیں، یہ سب 5 ماہ سے چل رہا ہے اور تم نے مجھے خبر نہیں ہونے دی؟ جس سے محبت کرتا ہوں اسے خبر نہیں ہونے دی تو تمہیں کیسے پتہ چل جاتا؟ غازان کہتا ہوا چیئر سے اٹھا اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اب کیا کرو گے؟ مطلب تم جانتے ہو تم کیا ہو غازان؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے چتا رہا تھا۔ غازان اچھے سے جانتا تھا۔ میں سب جانتا ہوں، وہ سپاٹ چہرے سے بولا۔ تو پھر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ تمہاری حقیقت جاننے کے بعد تمہیں قبول نہیں کرے گی وہ؟ اب کی بار غازان خاموش رہا۔ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ خاطرہ اس کے درمیان جو موجود تلخ حقیقت تھی وہ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ مسلسل بجتی بیل پر مشت نے تیزی سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر آنکھوں میں اجنبیت اتر آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ جی میں رحمان مرزا، آپ کا پڑوسی۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اوہ، آپ وہی ہیں نا جو خاطرہ کو مال روڈ لے کر گئے تھے؟ مشت یاد آتے ہوئے بولی۔ جی آج صبح ہی خاطرہ نے انہیں بتایا تھا، جس پر مشت کا کچھ اچھا تو نہیں لگا، پر کوئی خاص رد عمل بھی نہیں دیا تھا، کیونکہ جس ماحول سے آئی تھی وہاں لڑکا لڑکی کی دوستی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، مگر اس کے بعد بھی وہ لڑکا لڑکی کی دوستی میں ایک حد تک قائل تھی۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ مشت نے سائڈ پر روکا، اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ آپ بیٹھو، میں بس ابھی آئی۔ مشت کہتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی اور اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ رحمان وہیں صوفے پر بیٹھے چاروں طرف نظر دوڑا رہا تھا کہ شاید کسی کمرے سے وہ باہر نکل آئے۔ یہ لو کافی۔ چند لمحوں بعد وہ ٹرے ہاتھ میں لی مشت اس کے سامنے صوفے پر آ بیٹھی۔ رحمان نے شکریہ ادا کرتے ہوئے بھاپ اڑاتے کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ میری بہن کی سالگرہ ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو انوائٹ کرنے آیا ہوں۔ کافی کا مگ نیچے رکھتے ہوئے وہ گیا ہوا۔ یہ تو اچھی بات ہے، ہم ضرور آئیں گے، مشت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے تو ماما بھی آنا چاہ رہی تھی، مگر ان کے گھٹنوں میں درد تھا، اس لیے میں نے سوچا یہ کام میں ہی کر دیتا ہوں۔ رحمان نے کہتے ہوئے انویٹیشن کارڈ مشت کی جانب بڑھایا، جسے انہوں نے فوراً تھام لیا۔ چند مزید باتوں کے بعد وہ گھر سے چلا گیا تو مشت اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اپنی بالکنی میں کھڑی خاطرہ حیرت سے رحمان مرزا کو گھر سے نکلتے دیکھ رہی تھی، اور وہ اپنے گھر کی طرف جاتے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیوں آیا تھا؟ میکائل رباب کے کمرے میں داخل ہوا، جو ہاتھ میں تصویر لیے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ وہیں رک کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کیا ہوا میکائل؟ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ بڑی ماما، آپ کو تو سب پتہ ہے۔ وہ کتاب ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میکائل کس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا رباب اچھے سے جانتی تھی۔ میں سمجھانے کی بہت کوشش کی، پر تم تو جانتے ہو ایک بار کوئی جن کسی کے عشق میں مبتلا ہو جائے تو اس سے دستبردار نہیں ہوتا۔
رباب دھیمی آواز میں بولی۔ مگر دادا ذوالفقار تک یہ بات پہنچ گئی تو؟ غزان کے آگے وہ بھی سر جھکا دیں گے، تمہیں تو پتہ ہے۔ رباب کے کہنے پر میکائل نے اس بات میں سر ہلایا، مگر وہ اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ کوئی اور پریشانی ہے؟ رباب پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ ہاں، خاطرہ۔ بڑی ماں، وہ لڑکی کیا وہ قبول کرے گی کہ غزان کی حقیقت جاننے کے بعد؟ اس کے سوال پر رباب نے نظریں چنائیں۔ ایک یہی سوال تھا جس کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے بیٹا، وہ بولی تو میکائل کو نہ جانے کیوں ان کے لہجے میں بھیگا پن محسوس ہوا تھا۔ رہبان یہاں کیوں آئے تھے؟ مشت کمرے میں داخل ہوئی تو ذہن میں مچلتا سوال اس کی زبان تک آیا۔ کل اس کی بہن کی سالگرہ ہے تو ہمیں انوائٹ کیا ہے، بیڈ شیٹ درست کرتے ہوئے سرسری انداز میں بولی۔ اوہ، کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ خاطرہ کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھتے مشت نے سیدھے ہوتے پوچھا۔ ہاں، وہ کل غزان کے ساتھ ایوبیہ جانے کی سوچ رہی تھی، پر ابھی آپ سے پوچھا نہیں تو غزان کو جواب بھی نہیں دیا۔ وہ کہتی ہوئی ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ایوبیہ جانے کا ارادہ رکھتی ہے، پر کل رہبان کی بہن کی سالگرہ کے وہاں بھی تو جانا پڑے گا، کچھ ہمسایوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ مشت الماری کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، الماری کے ساتھ ہی الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ خاطرہ منہ بسوڑ کر ان کی پشت کو دیکھنے لگی۔ تو آپ چلے جانا۔ تم غزان کے ساتھ ایوبیہ جانے چاہتی ہو؟ اب کہ مشت سنجیدگی سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں ایوبیہ جانا چاہتی ہوں۔ خاطرہ نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، پر شام سے پہلے واپس آ جانا۔ سنجیدگی سے اجازت دیتی اسے پابند بھی کر چکی تھی۔ خاطرہ اس بات میں سر ہلاتے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے لیے اتنا بہت تھا کہ مشت راضی ہو گئی ہے۔ اس جادو کے ذریعے تم میرے وجود کو تو حاصل کر سکتی ہو، مگر دل کو نہیں۔ میری روح ہمیشہ اس سے محبت کرتی رہے گی۔ سلاخوں کو سختی سے پکڑے وہ دھاڑا، پر پورا کمرہ اس کی دھاڑ سے لرز اٹھا۔ اتنے سال ان سلاخوں میں رکھ کر دیکھو، کیا ملا تمہیں؟ وہ بیٹا جو کسی کی محبت کی نشانی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کی نشانی ہے۔ آج جب جادو کے اثر سے وہ باہر نکلا تو ایک دم بے قابو ہو گیا تھا، جبکہ کمرے کی اوپری کھڑکی سے جھانکتا 10 سالہ ذوالفقار اپنے باپ کی اس روپ کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوا۔ بکواس بند کرو، ابھی تک تمہارے سر سے اس کی محبت کا بھوت نہیں اترا؟ سامنے زمین پر بیٹھی لال چوگا پہنے زیر لب منتر پڑھتی زوجیلا ایک دم چلا اٹھی۔ قائم ذوالفقار کی رباب سے محبت اور اس سے نفرت بھلا کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اپنی سرخ آنکھوں سے قائم ذوالفقار کی طرف دیکھتے اسے سامنے کا سیاہ مایہ اٹھا کر ان سلاخوں کی طرف اشار دیا، جس کے ساتھ ہی کمرے میں گونجتی قائم ذوالفقار کی چیخیں ذوالقرنین کو ایک ماضی سے نکال کر حال میں لے آئیں۔ بابا، آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ایک وہ عورت جس نے مجھے پیدا کیا، مگر آپ جانتے ہیں آپ کی طرح میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں، اور دوسری وہ عورت جو آپ کی محبت ہے۔ تصور میں باپ سے مخاطب تھا اور اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، پھر بھی ان کے غم کا سوچ کر میرا دل بھی غمگین ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگ کر اور جائے نماز اٹھا کر کھڑی ہوئی، الماری کی طرف بڑھ کر کل ایوبیہ جانے کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ غزان کے ساتھ وقت گزارنے کا سوچ کر اس کے اندر خوشی پھیلتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی دل کے قریب محسوس ہونے لگا تھا وہ، اور یہ سب کب ہوا وہ خود بھی نہیں جانتی۔ کیا پہنوں؟ کپڑوں پر نظر ڈالتے اس نے سوچا تھا، ابھی سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بج اٹھا۔ اف، اب کس کو میری یاد آ گئی؟ بڑبڑاتے اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو انجان نمبر تھا۔ ہلو، کیسی ہے مس خطرہ؟ اس کے ہیلو کے جواب میں بڑھنے والی آواز نے اس کے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے موبائل پر گرفت مضبوط ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں مسٹر لائر صاحب، لیکن آپ کے پاس میرا نمبر کیسا ہے؟ ذہن میں چلتا سوال فوراً زبان پر آیا۔ بس آ گیا۔ فون کان سے ہٹائے بیلکنی میں موجود غزان مسکراتے بولا، نظریں خاطرہ پر جمی تھی۔ تو لائر کے ساتھ ساتھ چور بھی ہیں آپ؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر لہجے میں سنجیدگی لیے کہا۔ اب تو یہ الزام ہے مجھ پر، خاطرہ کی باتوں سے محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا بتائیں، کل چل رہی ہیں نا؟ غزان نے بات بدلی۔ ہاں چلوں گی، کب تک آئیں گے؟ موبائل کان سے لگائے واپس الماری کی طرف بڑھی تاکہ کل کے لیے کپڑے نکال سکے۔ 8 بجے تیار ہو جائیے گا، میں لینے آؤں گا۔ ٹھیک ہے بائے، خاطرہ کہہ کر فون بند کرنے لگی کہ غزان تیزی سے بولا، بلیک پہننا تم پر سوٹ کرے گا جانے دلم۔ اور غزان کے لفظوں پر خاطرہ کا تیزی سے چلتا ہاتھ ایک دم ساکت ہوا۔ آج اسے ان لفظوں کے معنی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ غزان کے لہجے نہیں، لفظوں میں چھپے ہر مطلب اس پر واضح کرتا۔ بھائی، صبح ملاقات ہوگی۔ خاطرہ کو ساکت کھڑا دیکھ غزان نے کہا اور فون جیب میں رکھتا دلکش مسکراہٹ لیے وہاں سے چلا گیا، جبکہ خاطرہ اس کے لفظوں کے زیر اثر اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ تم کب آئی؟ صبح سویرے کانتا کو اپنے سامنے دیکھ رباب ٹھٹک گئی۔ ابھی پرسوں تو وہ ناراض ہو کر یہاں سے گئی تھی اور پھر اچانک ان کے گھر پر موجود تھی۔ ابھی آئی ہوں، کیوں آپ کو میرا آنا پسند نہیں آیا؟ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آؤ اندر آؤ۔ انہوں نے سائڈ پر ہو کر کمرے میں آنے کی جگہ دی، مگر اندر ہی اندر وہ الجھ گئی۔ یہ نہیں تھا کہ کانتا کا آنا انہیں پسند نہیں آیا، لیکن کانتا کا نارمل انداز انہیں حیران کر رہا تھا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ غزان کہاں ہے؟ اس کی موجودگی گھر میں محسوس نہیں ہو رہی۔ اس نے کمرے کی چاروں طرف نظر دوڑاتے پوچھا۔ وہ گھر پر نہیں ہے۔
کہاں گیا ہے؟ اس کے سوال پر رباب کچھ پریشان ہوئی مگر چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ پتہ نہیں یا بتانا نہیں چاہتی؟ کانتا کا لہجہ ایک دم بدلا اور رباب کے ماتھے پر بول پڑے۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ دماغ تو درست اب ہوا ہے میرا۔ مجھ کو راستے سے ہٹا کر اس 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی کرانا چاہتی ہیں غزان کی؟ کانتا کہتی ہوئی دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھنے لگی اور اس کی بات سنتے رباب کو اچانک خطرے کا احساس ہوا۔ کانتا کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ کتنے سالوں سے اکیلے زندگی گزار رہی ہو؟ چلو آج تمہیں تمہارے شوہر کے پاس بھیج دوں۔ یکدم کہتے اس کا چہرہ اور آواز بدلنے لگی۔ رباب کی آنکھوں میں حیرت لی ساکت سی کڑی اس کے بدلتے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک کوئی نکیلی چیز انہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی۔ یہ سب تم کیوں؟ بمشکل بولتی ہوئی فرش پر گرتی چلی گئی۔ اپنے سامنے ساکت ہوتے وجود کے ساتھ وہ اس شخص کی آنکھوں کا رنگ دیکھ رہی تھی جو کانتا کے روپ سے نکل کر اپنے اصلی روپ میں آ چکا تھا۔ بائے بائے رباب قائم ذوالافکار کہہ کر لگا کر ہنستا ہوا ایک دم وہاں سے غائب ہوا۔ تبھی دروازہ کھول کر اندر آتا غازان اپنی جگہ سے ایک پل کے لیے ہل نہیں سکا۔ ماں کے مردہ وجود کو دیکھتے ہوئے اپنے پیروں تلے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ ہاتھ میں موجود ماں کے لیے لائے گجرے سیدھا فرش پر جا گرے۔ ماں وہ دھاڑتا ہوا آگے بڑھا اور اس کی تھال پر میکائل کے ساتھ ساتھ دادا ذوالافکار بھی فوراً کمرے میں حاضر ہوئے مگر سامنے مردہ وجود کو دیکھ کر اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ ماں اٹھیں، آنکھیں کھولیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ بچوں کی طرح رودا رباب کے وجود کو جھنجھوڑنے لگا۔ تب بھی رباب کا وجود ریت کی مانند بکھر کر غائب ہوتا چلا گیا جس کے ساتھ ہی غزان ذوالافکار کی دھاڑ پورے ذوالافکار پیلس میں گونج اٹھی۔ ماما! آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ایک مطمئن سی نظر ڈال کر اپنا موبائل اٹھا کر چیک کرنے لگی۔ 8 بجے سے اوپر ٹائم ہو گیا تھا مگر غازان کی کوئی خبر نہ تھی۔ نہ جانے کہاں مصروف تھا، اسے وقت پر تیار ہونے کا کہہ کر اب خود غائب تھا۔ رات کو تو کہا تھا 8 بجے آ جاؤں گا اور اب جناب پتہ نہیں خود کہاں غائب ہے۔ اس نے بڑبڑاتے غازان کا نمبر نکالا جو کل رات ہی وہ سیو کر چکی تھی۔ کیا کروں، خود کال کروں؟ نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کے چکر ادھر سے ادھر کاٹنے لگی۔ جب رہا نہ گیا تو انا کو ایک سائڈ پر رکھ کر وہ بالآخر غازان کو کال ملائی جو دوسری بل پر اٹھا لی گئی۔ ہیلو! غازان کی گمبھیر آواز پڑی جسے سنتے ہی خاطر لب کاٹتی سوچ میں پڑ گئی کیا کہے مگر اس سے پہلے ہی کہتی کہ غازان نے خود ہی اس کی مشکل دور کی۔ امی کا انتقال ہو گیا ہے خاطرہ، میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں، ہسپتال آیا ہوں، تم سے پھر بات ہوگی۔ اتنا کہہ کر فون بند کر چکا تھا جبکہ خاطرہ شاک کھڑی بے یقینی سے فون کو دیکھنے لگی۔ کیا اس نے وہی سنا جو غازان نے کہا تھا؟ کیا رباب آنٹی؟ اوف! تم گئی نہیں؟ خاطرہ کو سیڑھیاں اترتے دیکھ مشد نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو اس وقت 9 بج رہی تھی۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ کہاں تو وہ فجر کے بعد تیاری میں لگی تھی، اب وقت گزرنے کے بعد بھی گھر پر موجود تھی۔ غازان کی امی کا انتقال ہو گیا ہے ماما۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون! بے ساختہ مشد کے منہ سے نکلا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ پتہ نہیں، کچھ بتایا نہیں، ویسے بھی وہ شہر میں موجود نہیں ہے۔ خاطرہ افسردگی سے بولی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کل ہی تو رباب سے ملی تھی اور آج؟ اللہ صبر دے ان کے گھر والوں کو۔ مشد کو بھی غازان کا سوچ کر دکھ ہوا۔ وہ تو ویسے بھی انہیں اپنا سا لگنے لگا تھا، ہر وقت ان کے لیے مدد کے لیے حاضر ہوتا تھا، آج نہ جانے کیوں کس حال میں تھا، کوئی اس کے ساتھ تھا بھی یا نہیں۔ چلو میں ذرا کپڑے استری کر لوں، شام کو رہبان کے گھر سالگرہ میں جانا ہے، تم چلو گی؟ انہوں نے صوفے سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، آپ چلی جائیں۔ خاطرہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ غازان اس وقت دکھ میں تھا اور وہ خوشیاں کیسے منا سکتی تھی؟ دل تو میرا بھی نہیں کر رہا پر جانا تو پڑے گا، مشد کہہ کر کمرے کے جانب بڑھ گئی جبکہ خاطرہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی سیڑھیوں پر کھڑا اس کا ایوبیہ بلکہ غازان کے ساتھ نہ جانے پر بے انتہا خوش ہو رہا تھا۔ آخر کار میں کامیاب ہو ہی گیا، آگ رنگ آنکھوں میں چمک لی اور کہکہ لگا کر ہنسنا فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ اندھیرے کمرے میں آنکھیں بند کیے بیٹھا وہ جیسے اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ خاطرہ سے بات کرنے کے بعد اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ اس وقت تنہا رہنا چاہتا تھا، کوئی تسلی، کوئی دلاسا اس کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتا تھا۔ ماما کیوں چھوڑ گئی مجھے؟ اب میں کیا کروں؟ پہلے بابا اور اب آپ۔ کمرے کی طرح اس کی آنکھیں بھی اس وقت پوری سیاہ ہو چکی تھیں۔ اپنے پیاروں کو کھونے کا دکھ ہر احساس پر حاوی ہو رہا تھا۔ جس نے بھی یہ کیا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں، بلکہ وہ کہتے کہتے ایک دم سے رکا۔ ذوالقرنین کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ذوالافکار پیلس میں داخل ہو رہا تھا اور یہ محسوس کرتے اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ شعلے کی طرح بھڑکتی آنکھوں کے گرد سیاہ دراریں پڑنے لگیں۔ وہ بجلی کی تیزی سے کمرے سے باہر نکلا، باہر کے دروازے کی جانب بڑھا۔ ذوالقرنین جو رباب کی خبر ملتے ذوالافکار پیلس پہنچ جاتا، سامنے سے آتے غازان کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت غازی کے لیے ہمدردی تھی، یہ جانب غیر کہ غازان اس کے متعلق کیا سوچے بیٹھا ہے۔ غازی تم ٹھیک؟ ابھی اس کے الفاظ عطا نہ ہوئے تھے کہ غازان کے پڑھنے والے مکے نے اسے دو اچھال دیا۔ ذوالقرنین سیدھا دیوار سے جا لگا۔
مجھے پورا یقین ہے ماما کی موت کے پیچھے تیرا ہاتھ ہے. پہلے میری ماں میرے باپ کو کھا گئی اور اب تو نے میری ماں کو چھین لیا. اس لیے یہاں آتا ہے نا تاکہ مجھ سے انہیں دور کر سکے. میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اپنے جناتی روپ میں آتے ہوئے ذوالقرنین کو وہاں سے لیے غائب ہوا اور سیدھا جنگل میں چلا آیا. دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ ذوالقرنین نے خود کو اس کے گرفت سے آزاد کراتے ہوئے ایک جھٹکے سے پیچھے دیکھ لیا جس کے باعث کا دان سیدھا درخت سے ٹکرایا. آج تو میرے ہاتھوں بچے گا نہیں. غازان کہتا اس پر جھپٹنے لگا کہ اچانک ان کے درمیان میکائیل نمودار ہوا اور فوراً ایک دوسرے کو دونوں سے دور کیا. تم دونوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ بڑی ماما اس دنیا سے چلی گئی اور دادا ذوالفقار بیڈ پر بستر پر پڑے ہیں اور تم دونوں یہاں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہو. ان دونوں کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے وہ دہاڑا. میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے مگر یہ اپنے آپ میں نہیں ہے. ذوالقرنین نے نفرت بھری نگاہ غازان پر ڈالی. اپنی بکواس بند کرو، جان سے مار دوں گا تمہیں. غازان کہتا ہوا ایک بار پھر آگے بڑھنے لگا کہ میکائیل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. غازی، کبھی آنکھوں سے نفرت کی پٹی اتار کر دیکھو. ہو سکتا ہے جو دیکھ رہا ہو ویسا نہ ہو. میکائیل نے اسے سمجھانا چاہا. غازان کی کیفیت سے بخوبی واقف تھا اس لیے اس نے اپنا لہجہ نرم کیا. کیا دیکھوں؟ ہاں، اب بچہ کیا ہے میرے پاس؟ اس نے چلاتے پاس موجود درخت پر ہاتھ مارا جو زمین سے اکھڑ کر دور جا گرا. میکائیل نے چہرہ موڑ کر ذوالقرنین کو دیکھا جو تیکھی نظروں سے غازان کا جنونی روپ دیکھ رہا تھا. اس نے فوراً اسے یہاں سے جانے کا اشارہ کیا جس پر ذوالقرنین بھی خاموشی سے وہاں سے غائب ہوا. اس کے جانے کے بعد میکائیل نے سکھ کا سانس لیا اور پھر چہرہ موڑ کر غازان کی طرف متوجہ ہوا. غازی، سنبھالو خود کو. دادا ذوالفقار کو تمہاری ضرورت ہے. کیسے سنبھالوں خود کو؟ کس کے لیے سنبھالوں؟ غازان نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا. دکھ، درد، بے بسی کے باعث وہ جنونی ہو رہا تھا. میرے لیے، دادا ذوالفقار کے لیے اور خاطرہ، ہم سب ہیں تمہارے پاس. ہمارے لیے سنبھالو خود کو. میکائیل کی بات پر اس نے اپنا جھکا سر اٹھا کر اسے دیکھا مگر کہاں کچھ نہیں. اس کی خاموشی سے میکائیل کو ہمت ہوئی. چلو گھر چلو، دادا ذوالفقار انتظار کر رہے ہیں. انہیں تکلیف مت دو. یہ کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر غازان کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے واپس ذوالفقار پیلس کی جانب بڑھ گیا. ٹوٹ جاتا ہے واسطہ کچھ یوں بھی خود سے، تجھ سے جب سے ہمارا رابطہ نہیں ہوتا. واہ. گھر کا سارا کام نمٹا کر سنک کے سامنے کھڑی وہ غائب دماغی سے اپنے ہاتھ دھو رہی تھی. آج پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا مگر غازان کی طرف سے کوئی خبر نہیں ملی. کئی مرتبہ اس نے کال کی اور غازان کی خیریت معلوم کرنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن آگے سے فون بند ملتا. دل الگ مایوس ہو رہا تھا. ایک ہفتے سے اس نے خود کو بھی گھر میں قید کر لیا تھا مگر اسکول جاتے مشد اسے گھر کا سارا سامان آج لسٹ تھما کر چلی گئی تھی جس کے باعث قریبی دکان سے گھر کا سامان لانے کے لیے وہ تیار ہو رہی تھی. پتہ نہیں کہاں مصروف ہے. نہ ملنے آتے ہیں اور نہ ہی کوئی کال. اس نے سوچتے نل بند کیا اور آگے بڑھ کر لیونگ روم کے صوفے پر رکھا اپنا کوٹ اٹھا کر پہننے لگی. سامان کی لسٹ کہاں گئی؟ اب بڑبڑاتے اس نے لسٹ کی تلاش میں نظر دوڑائی جو ڈائننگ ٹیبل پر رکھی نظر آئی. سر پر اسکارف پہنتے ہوئے جلدی سے لسٹ اٹھاتے اس نے باہر قدم بڑھائے اور دروازے کو تالا لگا کر قریب دکان کی سمت چلنے لگی. اس خاطرہ وہ کب سے آتی آواز پر چونک کر رکی. مڑ کر دیکھا تو سامنے رہبان مرزا کو کھڑا پایا. آپ؟ جی میں. آپ آئی نہیں سالگرہ پر بلکہ ایک ہفتے سے ہی نظر نہیں آئی. وہ کہتا ہوا اس کے قریب آیا. وہ میری طبیعت خراب تھی پر ماما تو آئی تھی نا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جھوٹ بولا. ہاں وہ تو آئی تھی پر دعوت میں تو آپ دونوں کو میں نے دی تھی. رہبان نے شکوہ کیا. سوری. ارے کوئی بات نہیں. ویسے کہاں جا رہی ہیں آپ؟ قریب ہی دکان ہے وہاں. خاطرہ نے ہاتھ سے اس سمت اشارہ کیا. چلیں پھر ساتھ چلتے ہیں. مجھے بھی کچھ سامان لینا ہے. رہبان کی بات پر اسبات میں سر ہلاتی اس سے باتیں کرتے سڑک پر چلنے لگی. جب ذوالفقار پیلس کے سامنے اس سے گزرتے اسے عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی دیکھ رہا ہو. کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ رہبان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. کچھ نہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہے. کہتے ہوئے اس نے اطراف میں نظر دوڑائی مگر کسی کو نہ پا کر سر جھٹکتی آگے بڑھی. جبکہ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر چلتا رہبان مرزا کی نظر اچانک اوپر کی جانب اٹھی جہاں ٹیرس پر کھڑا ذوالقرنین خاطرہ کی نظروں میں آئے بغیر انہیں ہی دیکھ رہا تھا. پیالے میں ہڈیوں کا سوپ نکال کر میکائیل نے ذوالقرنین کے سامنے رکھا جسے دیکھتے ہوئے منہ بناتا اپنی من پسند سرخ مشروب گلاس میں نکال کر پینے لگا. اس کی اس حرکت پر میکائیل کے ماتھے پر بل پڑے مگر کچھ بھی کہنے کے بجائے اپنا پیالہ اٹھا کر اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا. کچھ پتہ چلا؟ ماما اور رباب کے ساتھ کس نے کیا یہ سب؟ گلاس ہونٹوں سے لگاتے اس نے میکائیل سے پوچھا جو فوراً نفی مسئلے لانے لگا. نہیں، غازی نے بہت کوشش کی پر کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا. ویسے تم ایک ہفتے سے کہاں غائب تھے؟ میکائیل نے کہتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا جس نے ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد آج صبح ذوالفقار پیلس میں حاضری دی تھی. گھر پر تھا. آپ نے غازان کی وجہ سے در کا رخ نہیں کیا ورنہ مجھے دیکھتے ہی اسے دورہ پڑنے لگ جاتا. ذوالقرنین کی کہنے کی دیر تھی کہ زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھولتا غازان کمرے کے اندر آیا. مجھے خاطرہ نہیں مل رہی. ذوالقرنین کو نظر انداز کرتا ہوا میکائیل سے بولا. چہرے پر عجیب سی وحشت
थी। रुबाब के बाद तो वो खातरा को खोने का हौसला नहीं रखता था। क्या मतलब नहीं मिल रही, यही होगी? मिकाइल ने कहते हाथ में वजूद पहला टेबल पर रखा, वरना गाजान से कोई बात नहीं था कि इस बात पर गुस्सा आ जाए और यही प्याला उसके सर पर दे मारे। मैंने कहा ना नहीं मिल रही, वो यहाँ नहीं है, उसका घर भी देख कर आ रहा हूँ, ताला लगा है। वो एकदम धाड़ा, जिस पर जुल्करनैन के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। एक हफ्ता महबूबा से काफ़ी रहने के बाद ख्याल आ रहा है कि वो नहीं मिल रही। मिकाइल की ज़ुबानी से गाजान के एक हफ्ते की मुसरूफियात का पहले पता चल गया था, इसलिए तंज करने से बाज ना आया। तुम थोड़ी देर पहले किसी लड़के के साथ जाते देखा था। गाजान को अपनी तरफ आता देख को फौरन बोला। गाजान एकदम अलर्ट हुआ। किसके साथ? मुझे क्या पता कौन था, वैसे बड़ा हैंडसम था, दोनों में बड़ी बेतुकुल्फी थी। और अभी जुल्करनैन की बात पूरी नहीं हुई थी, गाजान फौरन वहाँ से गायब हुआ। उसके जाते ही मिकाइल ने घूर कर जुल्करनैन को देखा, जो ठीक बना वापिस अपनी मशरूब की तरफ मुतवज्जा हुआ, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। जुल्फ़कार पहले से वो सीधा खातरा के घर गया। वहाँ भी अभी भी ताला लगा था। गुस्से से खोलते दिमाग के साथ वो इधर उधर टहलता वापसी का इंतजार करने लगा कि सामने सड़क पर दोनों घर की तरफ आते दिखाई दिए। हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ बातें करते हुए गजान को आग लगा चुके थे। मुझसे तो कभी ऐसे खिलखिला कर बातें नहीं की, जब देखो मिर्ची चबाती रहती है। गजान ने मुस्कुराते चुपती नजरों से रहबान को देखा, जो खातरा के साथ चलता करीब आ रहा था। अरे आप? गजान को अपने सामने देखकर सियाह आंखें उसकी चमक उठी, दिल अलग ही लय पर धड़कने लगा था। जी मैं कहाँ गई थी? रहबान पर एक सर्द नज़र डालकर उसने खातरा से पूछा और आगे बढ़कर उसके हाथ से सारा सामान ले लिया। घर का कुछ सामान लेना था तो करीबी दुकान पर गई थी, रास्ते में रहबान मिल गए। वैसे आप दोनों तो पहले से यहाँ रहते हैं, एक दूसरे को तो जानते ही होंगे। नहीं, गाजान सपाट अंदाज में कहता दरवाजे की जानिब बढ़ा। खातरा ने एक शर्मिंदा नज़र रहबान पर डाली और उसे बाई कहती गाजान के पीछे चल पड़ी। जबकि रहबान मिर्जा वहीं खड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उन्हें घर के अंदर जाता देखता रहा। तो हमारे रकीब भी हैं। ये क्या तरीका है बात करने का? घर के अंदर दाखिल होते खातरा ने गुस्से से गाजान को घोड़ा, जो डाइनिंग टेबल पर सारा सामान रख रहा था। कौन सी बात? मैंने तो कोई बात नहीं की उससे। दूसरी तरफ बड़ी मासूमियत से जवाब दिया गया। ज़्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं, जो क्या था जो ठीक से सलाम दुआ कर लेते। मैं यहाँ उसके बारे में बात करने नहीं आया, आपके गाजान ने भी गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। भला खातरा के मुँह से किसी और मर्द का जिक्र कहाँ बर्दाश्त होता, जबकि उसकी बात पर खातरा के तासरात एकदम बदले। गुस्से की जगह नरमी ने ली। वैसे कहाँ थे? एक हफ्ते से कोई खबर नहीं थी, और आंटी का इंतकाल कैसे? दांस्ता बात अधूरी उसने छोड़ी। बताया तो था इस्लामाबाद में था और अम्मी को हार्ट अटैक हुआ था। धीरे से कहते उसने नजरें चुराई। खातरा से झूठ बोलना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उसके अलावा कोई चारा भी ना था। ओह, वैसे आप बाहर खड़े क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? हजान के चेहरे पर छाई उदासी देख उसने कहा। हाँ, उसके साथ क्यों गई थी? मैंने कहा था ना, जहाँ जाना हो मैं ले जाऊँगा। किचन में जाते खातरा की पुष्ट को घोते और दबे दबे लहजे में बोला। रहबान के जिक्र पर एक बार फिर नई सिरे से उससे गुस्सा चढ़ा। एक हफ्ते से तो खुद गायब है, फिर आपके साथ कैसे जाती? फिर से पानी की बोतल निकालते हुए खातरा ने सवाल किया। फरजान का यूँ अपने लिए फिक्रमंद होना, परवाह करना उसे अच्छा लग रहा था। आज सुबह आ गया था मैं, तुम फ़ोन करती तो आ ही जाता तुम्हारे पास। आपका फ़ोन बंद जा रहा था मिस्टर लाइट साहब। फरजान जो सोफे से टेक लगाए खड़ा था, खातरा के कहने पर सीधा हुआ। फ़ोन बंद था? हाँ, मैंने बहुत बार कॉल की, मगर उस दिन के बाद से आपका फ़ोन बंद ही मिलता। खातरा कहते हुए किचन से निकलकर डाइनिंग टेबल की तरफ आई और सारा सामान उठाकर वापस किचन की तरफ बढ़ी, जबकि खाजान उलझन भरी नज़रों से उसे देख रहा था। फ़ोन बंद था, ये कैसे हो सकता है? वो बुड़बुड़ाया। मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। हाँ, पर कुछ। उसकी बात पूरी होने से पहले गाजान तेज़ी से घर से बाहर निकल गया। खातरा ने हैरिस उसे जाते देखा, फिर सर झटकते किचन से निकली और दरवाज़ा बंद करके वापस अपने काम में लग गई। क्या हुआ? ऐसे क्यों तूफान बने घर में दाखिल हो रहे हो? अपने कमरे से निकलते मिकाइल ने हैरिस से गाजान को देखा, जो अजलत में दिखाई दे रहा था। जुल्करनैन कहाँ है? गाजान के साथ लहजे में पूछे जाने का सवाल पर मिकाइल टिक गया। थोड़ी देर पहले ही वापस गया है। क्यों? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि जुल्फ़कार पैलेस पर आने वाली हर मुसीबत के पीछे जुल्करनैन और उसकी माँ है। वो किताब अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो मिकाइल भी उसके पीछे चल दिया। गाजान के इरादे उसे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। कमरे में दाखिल होकर उसने मोबाइल की तलाश में नजर दौड़ाई, ताकि खातरा की कॉल चेक कर सके। आखिर बताओगे हुआ क्या है? मिकाइल ने इसे छोते पूछा, जबकि गाजान उसे नज़रअंदाज करते साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया और खातरा की कॉल चेक करने लगा। गुज़िश्ता एक हफ्ते में एक बार भी उसे खातरा की कॉल महसूस नहीं हुई थी। कॉल लॉग में कहीं उसका नंबर नहीं था। खातरा मुझसे रब्ता करने की कोशिश कर रही थी और मेरा नंबर बन जा रहा था। फरजान दांत पीसते हुए बोला। तो इसमें मिकाइल का क्या कसूर है? मिकाइल तो इसमें जुल्करनैन का क्या कसूर? मिकाइल ने आंखें घुमाई। मेरा नंबर बंद नहीं था और कॉल लॉग में भी खातरा की कॉल मौजूद थी। यकीनन वो चाहता था मुझसे खातरा रब्ता ना कर सके। उफ ख्वासी, बस कर दो। गजान की बात पर मिकाइल के माथे पर बल पड़े। मैं बस कर दूँ? हाँ, तुमने कुछ नहीं खोया ना, इसलिए तुम कह सकते हो बस कर दूँ, लेकिन मैं साबित करके रहूँगा कि सबके पीछे जुल्करनैन का हाथ है। गजान कहता फ़ौरन वहाँ से निकलता चला गया। मिकाइल ने बेबसी से अपने सर पर हाथ फेरा।
کچھ تو ہے جو ہماری نظروں سے اجل پٹ گیا، کہیں غازان ٹھیک تو نہیں کہہ رہا؟ میکائل سوچتے ہوئے ایک دم کمرے سے غائب ہوا۔ کمرے میں ہر طرف موم بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ ایک کونے میں کتاب لیے منتر پڑھتے اپنے ساتھ موجود بکری کے بچے کو دیکھنے لگی جو رسیوں میں جکڑا تھا۔ وقت آ گیا ہے، اپنے مالک کے لیے قربان ہو جاؤ۔ کتاب ایک طرف رکھتے زوجیل نے خنجر تھاما اور اس کی گردن پر پھیرنے لگی۔ کے لیے ہاتھ اوپر اٹھائی یہ دیکھ کر اچانک اپنے رکب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ ہاتھ نیچے کرتے ہوئے پیچھے مڑی، جہاں وہ چہرے پر پورے اسرار مسکراہٹ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ماما زوجیل، آج پھر آپ کو اپنی خوشی میں شامل کرنے آیا ہوں، وہ کہتا ان کے قریب آیا اور بکری کے بچے کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ جیت کے نشے میں مدہوش مت ہو، رباب کو مار کر تم نے سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے۔ آج نہیں تو کل خزان تم تک پہنچ جائے گا، اس کی آنکھ رنگ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جتا کر بولی۔ جب تک وہ مجھ تک پہنچے گا رباب ذوالفقار کی طرح خاطرہ گردیزی کو بھی کھو چکا ہوگا، اور تب اس کی حالت سوئے ہوئے شیر کی طرح نہیں، ہارے ہوئے جواری کی طرح ہوگی۔ بکری کی نرمی سے بکری کے بچے کو سلاتے اس کا ہاتھ اس کی گردن تک آیا، آگ رنگ آنکھوں میں اپنی الگ چمک تھی۔ بندہ خوش ہو پر خوش فہمی میں نہ ہو، زوجیل نے استدعائی انداز میں کہا۔ تبھی ایک دل خراش چیخ کمرے میں گونجی۔ زوجیل نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جو بے دردی سے بکری کے بچے کی گردن مروڑ چکا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ غصے سے چلائی۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی غازان کی گردن میرے ہاتھوں میں ہوگی زوجیل انتھونی۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا کی جھونکے کی طرح غائب ہوا، جبکہ زوجیل نے غم میں غصے سے بکری کے بچے کو دیکھا جو اب کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ بیڑا غرق ہو تمہارا۔ آج غازان ادھر آئے تھے، ڈائننگ پر کھانا لگاتے ہوئے مشت سے بولی جو نماز پڑھنے کے بعد اب اپنے کمرے سے نکل رہی تھی۔ کچھ بتایا امی کا انتقال کیسے ہوا؟ کہتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر آئی اور غور سے کھسا کر بیٹھ گئی۔ ہاں، اٹیک ہوا تھا۔ اوہ، اللہ ان کو صبر دے۔ آمین۔ خاطرہ ان کے سامنے بیٹھتے بولی اور چاولوں کے پلیٹ اٹھا کر مشت کے آگے رکھی۔ سامان لے آئی تم؟ جی لے آئی تھی، راستے میں رہبان بھی مل گئے تھے، خاطرہ سسری انداز میں بولی، جبکہ مشت مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ویسے رہبان کافی اچھا لڑکا ہے، جاب بھی اچھی ہے۔ ہاں، پلیٹ سے نظر ہٹائے بغیر اس نے بنا سوچے سمجھے مشت کی بات کی تاکید کی۔ مشت کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ ویسے پچھلے ایک ہفتے میں آپ 3 بار ان کے گھر کے چکر لگا چکی ہیں، اور کل بھی آپ ان کے گھر گئی تھی۔ اب کی بار چہرہ اٹھا کر خاطرہ نے سوالیہ نظروں سے مشت کو دیکھا۔ ہاں، اب یہاں رہنا ہے تو پڑوسیوں سے ملنا ملانا تو پڑے گا، مشت ٹالنے والے انداز میں کہتی۔